اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی من کان نبی آدم بین الماء والطین قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار صدق اللہ العظیم ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا شفیعنا و حبیبنا و طبیبنا و نبینا مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین اکرام، محرم الحرام شریف کی یہ دوسری مجلس ہے آج کی۔ کل کی مجلس میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال کے تعلق سے اور آپ کی حیات کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے گوشے گزار کیا تھا۔ آج انشاءاللہ تعالی فضائل مولا کائنات اور کربلا کے ابتدائی واقعات اور وہ حالات کے جس کے سبب کربلا واقع ہوئی، کربلا کا پس منظر کیا ہے، کہ جنگ کربلا کیوں ہوئی، اس کا سبب کیا تھا، وہ کون سے عوامل تھے، وہ کون سی باتیں تھیں، وہ کون سی وجوہات تھی کہ جس کی بنا پر امام علی مقام کو اپنے رفقا کے ساتھ، اپنے اہل بیت کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ میدان کربلا میں اترنا پڑا۔ آج فضائل اہل بیت کے تعلق سے چند باتیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں اور گفتگو وہاں سے شروع کروں گا کہ جو سیدوں کا جد امجد ہے، سیدوں کا باپ ہے، سیدوں کا منبع ہے، سیدوں کی اصل ہے، یہ وہ ہستی ہے کہ جب خاکدان گیتی پر یہ جلوہ گر ہوئی تو اس کے پیدا ہونے کا انداز بھی بڑا نرالا تھا۔ نہ اس سے پہلے کوئی اس انداز میں پیدا ہوا، نہ اس کے بعد کوئی اس انداز میں پیدا ہوگا۔ یہ ابو طالب کا بیٹا ہے، فاطمہ بنت اسد کا لقت جگر ہے، نبی کا بھائی بھی ہے، بھتیجا بھی ہے، نبی کا داماد بھی ہے، نبی کا عزیز بھی ہے۔ یہ وہ ہے کہ دنیا علم و فن اس کے علم و ہنر کو دیکھ کے فخر کرتی ہے، شجاعت اس پر ناز کرتی ہے، عدالت اس کی بارگاہ میں خراج تحسین پیش کرتی ہے، عظمت اس کے قدم چومتی ہے اور رفعت اس کی بلندیوں پر نازا ہے۔ یہ وہ شخصیت ہے کہ جب اپنے والدہ کے شکم میں آتا ہے تو عالم یہ ہے کہ آپ کی والدہ اس بچے کی ماں فاطمہ بنت اسد فرماتی ہیں کہ جس طرح بچے کے شکم میں آنے سے عورتوں کو درد ہوتا ہے، پیٹ میں ایک سختی اور وزن محسوس ہوتا ہے، نہ اس طرح کی کوئی مجھے سختی محسوس ہو رہی تھی، نہ اس قسم کا کوئی درد محسوس ہو رہا تھا، معلوم ہی نہیں ہوتا تھا کہ میرے شکم میں کوئی آیا ہے۔ عورتیں دیکھتی اور جب میں کہتی کہ میں حاملہ ہوں تو وہ تعجب کرتی، کہتی ہے فاطمہ بڑا عجیب معاملہ ہے، اے فاطمہ بنت اسد، اے اسد کی بیٹی یہ معاملہ کیا ہے، تم کہتی ہو کہ تم حاملہ ہو، مگر عالم یہ ہے کہ نہ تمہارے شکم کو اس طرح سے ظاہر کیا دکھائی دیتا ہے، نہ حمل کے کوئی اثرات تم میں نظر آتے ہیں۔ وہ کہتی ہے یقیناً میں ایک عظیم بچے کی ماں بننے والی ہوں، اس لیے کہ میرے بھتیجے میرے سب سے زیادہ چاہنے والے، میں جس سے محبت کرتی ہوں اور وہ مجھ سے بھی محبت کرتا ہے، جو میرے بیٹے کی مانند ہے، محمد نے مجھے بتایا ہے۔ محمد کبھی جھوٹ نہیں کہتے، محمد نے بتایا کہ اے چچی جان، آپ کے شکم میں جو بچہ ہے بڑا بلند و بالا
عظمت والا صاحبزادہ پیدا ہونے والا ہے. یہ اس کی عظمت کی، یہ اس کی رفت کی ابتدائی منزلیں ہیں کہ وہ میرے شکم میں ہے لیکن کوئی تکلیف نہیں، وہ میرے شکم میں ہے لیکن کوئی گرانی نہیں ہے، کوئی وزنی چیز مجھے محسوس نہیں ہو رہی ہے. یہاں تک کہ جب وضع عمل کا وقت آتا ہے، فاطمہ بنت اسد جس بچے سے حاملہ ہے، جس بچے کو اپنے شکم میں لیے ہوئے پروان چڑھا رہی ہے، اپنا خون جگر جس کو پلا رہی ہے، جب اس بچے کی ولادت کا موقع آتا ہے تو دل چاہتا ہے کہ کعبۃ اللہ کے طواف کے لیے جایا جائے، جی چاہتا ہے کہ کعبے کی عظمتوں کی طرف بڑھا جائے، جی چاہتا ہے کہ کعبے کی زیارت کی جائے. آپ اندازہ لگائیے، یہ وہ موقع ہوتا ہے کہ جب بچے کی ولادت کا درد عورت کو ہوتا ہے تو اسے کسی دائی کا خیال آتا ہے، بچے کی ولادت کا موقع ہوتا ہے تو اسے کسی غم گسار کا خیال آتا ہے. مگر فاطمہ بنت اسد کی عظمت پہ قربان جائیے، اس بچے کی رفت و عظمت پہ قربان جائیے کہ جب اس کی ولادت کا موقع آ رہا ہے تو والدہ کا جی چاہ رہا ہے کہ خانہ کعبہ کی زیارت کی جائے، خانہ کعبہ کا طواف کیا جائے، خانہ کعبہ میں جا کر اللہ وحدہ لا شریک کو سجدہ ریز ہو جایا جائے، سجدہ کیا جائے. چنانچہ فاطمہ بنت اسد کہتی ہیں کہ میں خانہ کعبہ میں پہنچی، اور پہنچنے کے بعد جب میں کعبے کے قریب پہنچی تو خود بخود میں نے دیکھا کہ کعبے کے دروازہ کھل گیا ہے. کعبے کے دروازے کو کوئی کھولنے والی ہستی نظر نہیں آتی ہے، مگر کعبہ خود بخود کھلتا ہوا نظر آتا ہے. کعبۃ اللہ سے آواز آتی ہے، کسی پکارنے والے نے کہا فاطمہ بنت اسد تو بڑی عظیم بچے کی ماں بننے والی ہے، یہ عظیم الشان بچہ خاکدان گیتی پر جلوہ ہونے والا ہے. اے فاطمہ خانہ کعبہ میں داخل ہو جا، اس لیے کہ مرض الہی یہ ہے کہ اس بچے کی ولادت اللہ کے گھر میں ہو. اس کی ابتدا بھی اللہ کا گھر ہے، انتہا بھی اللہ کا گھر ہے، یہ پیدا اللہ کے گھر میں ہوا ہے. اور جب شہادت کا موقع آیا ہے تو شہادت کے وقت جب اس نے اسلام کی بقا کے لیے اپنے خون کو نچھاور کیا ہے تب بھی وہ اللہ کے گھر میں ہے. اس کی ابتدا بھی اللہ کا گھر ہے، انتہا بھی اللہ کا گھر ہے. معلوم ہوا یہ وہ بچہ عظیم الشان بچہ ہے کہ جو ابتداء جب پیدا ہوتا ہے تو اللہ کے گھر کا محافظ بن کے نظر آتا ہے، اور جب اس دنیا سے جاتا ہے تو اللہ کے گھر کا محافظ بنتے ہوئے نظر آتا ہے. اس کی ابتدا اور انتہا دونوں اللہ کی مشیت اور اس کی رضا کے درمیان نظر آتی ہے. فاطمہ بنت اسد کہتی ہے کہ جیسی ہی آواز آئی میں خانہ کعبہ میں داخل ہو گئی، خود بخود خانہ کعبہ کے دروازے بند ہو گئے. میں تعجب میں پڑ گئی، دروازہ کھولنے والا نظر نہیں آیا، دروازہ بند کرنے والا نظر نہیں آیا. تبھی فرماتی ہے کہ اس کے بعد میں زمین پر بیٹھ گئی خانہ کعبہ کے اندر، چار دیواری کے اندر. میں نے دیکھا کہ لات و حبل بھی ہے، حبل کھڑا ہوا ہے، لات و عزا کے بت بھی رکھے ہوئے ہیں. میں سوچ میں پڑ گئی آخر ایسے مقام پہ اس بچے کی ولادت کیا سبب ہے. گویا حکمت بتا رہی ہے کہ یہ بچہ آ کر ان بتوں کو آگاہ کر رہا ہے، آگاہ ہو جاؤ آج میں تمہارے درمیان آ رہا ہوں. ایک اور وقت بھی آئے گا کہ میں تمہیں اس خانہ کعبہ سے باہر نکال کے پاک کرتا ہوا نظر آؤں گا. میری پیدائش تمہیں پاک اور تمہیں ہٹانے کے لیے ہو رہی ہے، تمہیں یہاں سے نکالنے کے لیے ہو رہی ہے. اس لیے کہ یہ گھر تمہارا مسکن نہیں ہے، تمہارے رہنے کی جگہ نہیں ہے، یہ تو ہمارے جد کریم ابراہیم کی بنائی ہوئی جگہ ہے، یہ تو ابراہیم کی بنیادیں ہیں. اس بنیادوں پر اگر کسی کا نام پکارا جا سکتا ہے تو وحدہ لا شریک کا نام پکارا جا سکتا ہے. تم پوجنے کے لائق نہیں ہو، تم عبادت کے لائق نہیں ہو، تمہیں تو ان معبودان باطلوں کو مشرکین نے اپنے ہاتھوں سے تراشا ہوا ہے. میں تمہیں پاک کرنے آیا ہوں، میں تمہیں کعبے سے باہر نکالنے آیا ہوں. گویا مشیت پکار رہی ہے کہ بچے کے خانہ کعبہ کی ولادت کا منشا منبع یہی ہے کہ اس خانہ کعبہ کو اس بچے کے ذریعے پاک کیا جائے. جو پاک کرنے والا ہے، جو آخری رسول ہے، اس کا مددگار بن کے آیا ہے. یہاں تک کہ حضرت فاطمہ بنت اسد کہتی ہے کہ جب اس کے بعد ایک ہلکا سا مجھے ایک جنبش ہوئی، کوئی درد کا احساس نہیں ہوا، میں نے ایک مبارک بچے کو جنم دیا. وہ بچہ جیسے ہی میرے شکم سے باہر تشریف لاتا ہے تو میں ایک دم حیرت میں پڑ گئی، فکر مند ہو گئی. اس لیے کہ میں نے دیکھا کہ بچے میں کوئی حرکت نہیں ہے، بچے میں کوئی ساکت نہیں ہے. بچہ خاموش اور ساکت پڑا ہوا ہے، آنکھیں بند ہے، لب بند ہے. پیدا ہونے والا جب پیدا ہوتا ہے تو آواز نکالتا ہے، پکارتا ہے، اپنی زندگی کا اظہار کرتا ہے، اپنے وجود کے اپنے ہونے کا احساس دلاتا ہے. مگر یہ بچہ عجیب و غریب ہے، خاموش ہے، زبان کھولنے کے لیے تیار نہیں، آنکھیں بند ہے. فاطمہ بنت اسد کہتی ہے کہ میں نے خیال کیا شاید پیدا ہونے والا بچہ مردہ پیدا ہوا ہے، یہ بچہ مردہ ہے. مگر بات سمجھ میں نہیں آئی. خانہ کعبہ میں پیدا ہوا، کعبے کے دروازے خود بخود کھلوائے گئے، مگر بچہ جو ہے وہ میرا ثمرہ، میرا پھل، یہ بے مزہ مردہ پیدا ہوا ہے. فرماتی ہے کہ میں نے بچے کو ہلانا شروع کیا، تبھی میرے شوہر نامدار ابو طالب داخل ہوئے.
خانہ کعبہ کے دروازے کو ہاتھ سے کھولا. انہیں پتا چل چکا تھا کہ فاطمہ بنت اسد گھر میں نہیں ہے. اندازہ لگا لیا کہ خانہ کعبہ گئی ہوگی. بیوی حاملہ ہے, کہیں تکلیف نہ ہو جائے, کہیں گر نہ جائے, کہیں ایسا نہ ہو کہ بچے کے لیے نقصان کا کوئی سبب بن جائے. اپنی بیوی کی تلاش میں خانہ کعبہ میں آئے. دروازہ کھولا, دیکھا ان کی بیوی بیٹھی ہوئی حضرت فاطمہ بنت اسد. ایک حسین و جمیل خوبصورت گورا چٹا بچہ رکھا ہوا ہے. حضرت ابو طالب کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو جھلک پڑے. یہ وہ بچہ, یہ خانہ کعبہ میں پیدا ہونے والا بچہ, اتنا عظمت والا بچہ, بے ساختہ دونوں بچے کو گود میں لیا, بوسہ لینا شروع کیا, مگر بچے میں ابھی بھی کوئی حرکت نہیں ہے. کہتے ہیں میں میری بیوی اے شریک زندگی, کیا یہ بچہ مردہ ہے؟ کہتی ہے میں سمجھ نہیں پائی ہوں. اے ابو طالب دیکھیے, اے میرے شوہر دیکھیے, یہ بچہ مردہ ہے, اس میں کوئی حرکت نہیں ہے, کوئی جنبش نہیں ہے, کوئی آواز کرنے کے لیے تیار نہیں, حتیٰ کہ اس کی آنکھیں بھی بند ہے. ابو طالب نے بہت ہلایا ڈلایا مگر بچے نے آنکھیں نہیں کھولی. یہاں تک کہ ابو طالب اس مبارک بچے کو خانہ کعبہ سے باہر لے کر آتے ہیں, ہاتھ میں وہ بچہ لیے ہوئے ہیں. تبھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کائنات کا آخری رسول, کائنات کا آخری پیغمبر, خانہ کعبہ میں داخل ہوتا ہے. کسی نے اطلاع دی کہ ابو طالب بھی خانہ کعبہ میں ہے. بتانے والے نے بتایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کی چچی بھی خانہ کعبہ کی طرف ہے. اندازہ ہو گیا کہ اس بچے کی ولادت کا وقت آ چکا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کی طرف آگے بڑھتے ہیں. داخل ہوئے, دیکھا چچی بھی موجود ہے, چچا بھی موجود ہے. چچا ابو طالب کے ہاتھ میں ایک بچہ ہے. آپ قریب پہنچے, کہا ابو طالب اے میرے چچا جان, مبارک ہو آپ کو بچہ. کہتے محمد کس بچے کی مبارکباد دے رہے ہو؟ دیکھو یہ بچہ تو مردہ معلوم ہوتا ہے, جسم میں سانسیں نہیں ہیں, کوئی حرکت نہیں, کوئی جنبش نہیں ہے, آنکھیں بند ہے. اللہ کے نبی مسکرائے, کہا ابو طالب نہیں, یہ بچہ صحت مند بھی ہے, زندہ بھی ہے, توانا بھی ہے, اس میں حرکت بھی ہے, اس میں شجاعت بھی ہے, اس میں آگاہی بھی ہے, علم بھی ہے, عرفان بھی ہے. یہ مکمل ایک انسان بن کر, ضابطہ حیات بن کر, لوگوں کو زندگی کا ضابطہ دینے والا بن کر یہ بچہ جلوہ گر ہوا ہے. لائیے اس بچے کو میرے ہاتھ میں دے دیجئے. تبھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو گود میں لیا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گود میں لینا تھا. جیسے ہی بچے نے محسوس کیا اب تک میں اپنی ماں کے آغوش میں تھا, اب تک میں اپنی باپ کے آغوش میں تھا, اب میں اس کے آغوش میں آ گیا ہوں جس کے آغوش میں پوری کائنات پلا کرتی ہے, پوری کائنات کی بھیگ لیا کرتی ہے. بچے کو جیسے ہی احساس ہوا کہ میں اس عظیم آغوش میں آ گیا ہوں, بچے نے آنکھیں کھولی اور جیسے ہی پہلا دیدار کیا اس بچے نے تو خاتم النبیین کا دیدار کیا ہے, خاتم مرتبت کا دیدار کیا ہے, اللہ کے رسول کا دیدار کیا ہے. علی کیا بات ہے, آپ نے سب سے پہلے رسول اللہ کا دیدار کیوں کیا؟ یہ مولا کائنات ہے جو جلوہ گر ہو رہے ہیں, آ رہے ہیں تو نبی کو دیکھ رہے ہیں, نبی کی آنکھوں کو دیکھ رہے ہیں, نبی کے چہرے زیبا کو دیکھ رہے ہیں. علی بتائیے آپ نے آتے سے ہی رسول اللہ کو کیوں دیکھا؟ بت کو نہیں دیکھا, کعبے کو نہیں دیکھا, باپ کو نہیں دیکھا, ماں کو نہیں دیکھا, دیکھنا تو رسول اللہ کو کیوں دیکھا؟ زبان حال سے علی نے مسکرا کے کہا اگر اسے نہ دیکھوں جس کی کائنات جس کے سبب سے پیدا کی گئی ہے, اسے نہ دیکھتا تو پھر کسے دیکھتا؟ کعبے کو دیکھنا کمال نہیں, کعبے کو دیکھنا کمال ہے. یہ تو کعبے کا کعبہ ہے جس کے سجدے کو کعبہ جھکی, ان بھاؤں کی لطافت پہ لاکھوں سلام. یہ وہ ہے جس کے لیے کعبہ اس کے مجرے کے لیے آیا ہے, کعبہ اس کو سلامی دینے آیا ہے. جو اس کا غلام ہے, جو اس کی بارگاہ میں ادب سے جھکتا ہے, میں اسے نہیں دیکھوں گا, میں اسے دیکھوں گا جو کائنات کا مولا ہے. اس لیے کہ جب میں اس کائنات کے مولا کا ہوگا تو پوری کائنات میری ہو جائے گی, اور جب پوری کائنات میری ہو جائے گی تبھی تو دونوں مولا کائنات مجھے پکاریں گی. میں مولا کائنات بن کر رہا ہوں, اس لیے کائنات کے ملجا اور ماوا کی دیدار کر رہا ہوں, کائنات کے ملجا اور ماوا کو میں دیکھ رہا ہوں. یہ مولا کائنات ہے. بطور ہوئے زمین پر کوئی ایسا بچہ پیدا ہوا ہو قیامت کی صبح تک, اور قیامت سے پہلے, نبی پاک سے پہلے نہ تاریخ میں کوئی ایسا بچہ نظر آتا ہے کہ جس نے دنیا میں اگر قدم رکھا ہے, دنیا میں آنکھیں کھولی ہے تو سب سے پہلے نبی کا دیدار کیا ہو. یہ مولا کائنات کی واحد فضیلت ہے, اس فضیلت میں کوئی نبی کا حقدار نظر نہیں آتا ہے. یہ مولا کائنات کی وہ فضیلت ہے. مولا کائنات جلوہ گر ہوتے ہیں, اور جس وقت آپ کی تشریف آوری ہوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ظاہر 32 سال ہے. اللہ کے نبی 32 سالہ عمر میں, ظاہری عمر میں, ورنہ نبی کی عمر تو بہت طویل ہے. وہاں تو جبریل بھی شرمندہ من نظر آتے ہیں. عمر نبی کو دیکھ کر جبریل بھی شرمندہ ہے. موقع نہیں ہے, وہ روایت کسی موقع پہ میں سناؤں گا. میں عرض کرنا یہ چاہ رہا ہوں
کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری عمر کے اعتبار سے 32 سال کے ہیں، مولا کائنات کی جلوہ گری ہوئی، اور جب آغوش نبی میں علی آئے تو آخری لمحوں تک پھر نبی کا ساتھ علی نے کہیں نہیں چھوڑا ہے، ہر لمحے علی نبی کے ساتھ ہے، نبی علی کے ساتھ ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تھا، لوگوں علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں، علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں، اور جان لو میں علی سے محبت کرتا ہوں، تم میں مومن وہ ہے جو علی سے محبت کرے۔ میں نے آج مسجد میں یہ حدیث سنائی تھی کہ صحابہ اکرام فرماتے ہیں، ترمذی شریف کی حدیث ہے، امام طبرانی نے بھی اس کو نقل کیا ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے خطبہ ارشاد فرمایا، کہا لوگوں تم میں ایمان کی دلیل کیا ہے جانتے ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ کیا ہے؟ کہا محبت علی ایمان کی دلیل ہے، محبت علی ایمان کی دلیل ہے۔ جس دل میں محبت علی ہوں گی اس دل میں نفاق نہیں ہو سکتا، کفر نہیں ہو سکتا، اور جس دل میں کفر و نفاق ہو اس میں محبت علی نہیں ہو سکتی۔ ایک دل میں دو چیزیں جمع نہیں ہوتی۔ صحابہ کرام کہتے ہیں، جناب عبداللہ ابن جابر فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری زمانہ ہے، ہمارے بیچ منافقین چلتے پھرتے ہیں، وہ ہے جو نبی کے اقتداء میں نماز بھی پڑھ رہے ہیں مگر پیچھے اسلام کو کھوکھلا کر رہے ہیں، وہ بھی ہے جو نبی کے ساتھ جہاد کر رہے ہیں مگر اسلام کو اندر سے کھوکھلا کرنا چاہتے ہیں۔ ہم ان منافقین کو کیسے پہچانتے تھے؟ ہمیں جب کسی پہ شک ہوتا اس کی حرکتوں سے کہ اس میں نفاق تو نہیں ہے، یہ منافق تو نہیں ہے، حضرت عبداللہ ابن جابر کہتے ہیں کہ ہم نبی کی خدمت میں حاضر ہوتے، عرض کرتے یا رسول اللہ فلاں کی حرکت ہمیں مشکوک کرتی ہے، فلاں کی حرکت ہمیں شبہ میں ڈال دیتی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وَهُوَ إِنَّ الْمُنَافِقِ، بے شک وہ تو منافق ہے۔ نبی فرما دے جس کو منافق، اب کون ہے جو اس کو مومن کہے؟ جس کو نبی منافق کہہ دے اس کا نفاق اب کوئی نہیں چھپا سکتا۔ نبی بتا دیا کرتے تھے یہ منافق ہے۔ عبداللہ ابن جابر کہتے ہیں نبی پاک کا وصال ہو گیا، اور جب وصال نبی کے بعد ہم جب پہچاننا چاہتے کہ کون ہم میں منافق ہے، کس کے دل میں نفاق ہے، تو فرماتے ہیں کہ ہم یہ کرتے، صحابہ کی جماعت جمع ہو جاتی اور ذکر علی کرنا ہم شروع کر دیتے، اور جب ہم ذکر علی کرتے تو جس کے چہرے پر خوشی کے اثرات ظاہر ہوتے ہم سمجھ لیتے پکا مومن ہے، اور جس کے چہرے پر کبردگی آ جاتی، جس کے چہرے پر افسوس اور ملال آ جاتا، ہم جان لیتے پکا منافق ہے۔ یہ معیار تھا۔ علی معیار اسلام ہے، علی معیار اسلام ہے، علی معیار ایمان ہے۔ یہ وہ علی ہے کہ جن کی محبت ایمان کی پہچان ہے۔ 6 ماہ کی عمر ہے حضرت مولا کائنات کی، مختصر میں بتاؤں، بہت سے واقعات چھوڑ دوں گا۔ مولا کائنات 6 سال کی عمر میں اپنی والدہ کے سامنے پالنے کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، ماں نے دودھ پلایا اور علی کو پالنے میں سلا دیا، جھولے میں سلا دیا۔ روایتیں بتاتی ہیں کہ تبھی جبکہ ماں کام کاج میں مصروف تھی، دھیان حضرت مولا کائنات کی طرف نہیں تھا، روایتیں کہتی کہ تبھی ایک سانپ کسی کونے سے نکل کر اس گھر کے اندر داخل ہوتا ہے، اور جب وہ گھر میں داخل ہوا حضرت علی جو پالنے میں تھے اس سانپ کی طرف نظر پڑتی ہے۔ 6 ماہ کی عمر ہے، اور جب 6 ماہ کی عمر کو میں اس منظر کو ملاحظہ کرتے حضرت علی تو آپ کیا فرم کرتے ہیں؟ 6 ماہ کا بچہ کتنا چھوٹا ہوتا ہے، کتنا کمسن ہوتا ہے، مگر قربان جائیے علی کی شجاعت پر، جب اس سانپ پہ نظر پڑی، دیکھا کہ ماں کام میں مصروف ہے، اندیشہ ہے کہیں یہ سانپ میری والدہ کو نہ ڈس لے، میری والدہ کو نقصان نہ پہنچائے، اس ننھے سے علی نے اپنے آپ کو پالنے سے نیچے گرایا، اور گرانے کے بعد لڑکتے ہوئے سانپ کے قریب جاتے ہیں۔ روایتیں اور حدیثیں بتاتی ہیں کہ مولا کائنات نے اس سانپ کو پکڑا، اور پکڑنے کے بعد مٹھی میں اتنی زور سے دبایا کہ اس سانپ کا دم نکل گیا۔ یہ 6 سال کی عمر میں علی کی شجاعت کا یہ عالم ہے کہ سانپ کو مارتے ہیں۔ عربی زبان میں اس کا تسمیہ کا جو لفظ ایک ہے، القاب ہے، لقب علی کا، اس کی میں وجہ تسمیہ بتا رہا ہوں کہ یہ لقب کیوں ہے حضرت علی کا۔ آپ نے لقب سنا ہوگا، وجہ نہیں سنی ہوگی، وجہ آج میں بیان کر رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے کچھ پڑھنے والے لوگوں نے کتابوں میں پڑھا ہو، جو پڑھنے سے شغف رکھتے ہیں، مگر جو صرف سنتے ہیں تو میں کہتا ہوں شاید ہی کسی نے سنا ہو۔ سانپ کو عربی زبان میں کہتے ہیں حیا۔ کیا کہتے ہیں؟ حیا عربی زبان میں۔ اور سانپ کے مارنے والے کو کہتے ہیں حیدر۔ اب آئی بات سمجھ میں، مولا علی حیدر کیا ہے؟
یہ وہ حیدر ہے جو 6 سال میں سانپ کو مارتا ہے، دنیا عرب و عجم میں اس کا نام حیدر کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ یہ وہ ہے جس نے 6 سال کی عمر میں سانپ کو مارا ہے۔ یہ ہے آپ کے حیدر ہونے کی وجہ تسمیہ۔ مولا کائنات کی شجاعت کو آپ ملاحظہ کیجئے، 6 ماہ کی ننھی عمر ہے۔ اس کے بعد حضرت علی رسول اللہ کی آگوش میں پروان چڑھتے ہیں۔ قحط کا زمانہ ہے۔ ایک زمانہ تھا ابو طالب نے رسول اللہ کو پالا تھا، ایک دور تھا والد کے انتقال کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دادا کی پرورش میں آئے تھے، اور دادا کی پرورش کے بعد اپنے چچا ابو طالب کی پرورش میں آئے تھے۔ یہ احسان تھا رسول پر چچا کا۔ اللہ کے نبی نے نہ چاہا کہ میرا تو ساری کائنات پر احسان ہے، مجھ پر کسی کا احسان نہیں، چچا نے مجھے پالا ہے، لہذا اس احسان کا بدلہ یہ ہے کہ اس قحط کے زمانے میں، اس غربت کے زمانے میں میں چچا کا بوجھ ہلکا کروں۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے پاس آتے، کہتے چچا بچپنے میں آپ نے ہمیں پالا تھا، یہ احسان ہے، آج اس احسان کا بدلہ چکانے کا وقت آ گیا ہے، اور وہ بدلہ یہ ہے کہ آپ علی کو مجھے سونپ دیجئے، میں علی کی پرورش کرنا چاہتا ہوں۔ ابو طالب نے خوشی خوشی اپنے بیٹے علی کو دے دیا۔ 3 سال کی عمر میں مولا کائنات علی مرتضیٰ کی خدمت میں اور پرورش و آگوش میں آتے ہیں۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ نبی پاک کی زوجہ مطہرہ ہے، چہیتی بیوی ہے، علی کو بیٹے کی طرح پالتی ہے۔ رسول اپنے صاحبزادے اور بچے کی طرح پرورش کرتے ہیں۔ عمر 7 سال کی ہوتی ہے، بعض روایتیں 8 سال، بعض 10، مگر اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، میں جو واقعہ بتا رہا ہوں اس وقت کی عمر پہ تحقیق کر کے فرمایا کہ اس وقت 8 سال عمر تھی مولا کائنات علی مرتضیٰ کی، مگر اس سے کم کی بھی روایتیں ہیں، کم سے کم 6 سے لے کر 10 سال کے درمیان علماء فرماتے کہ عمر کا ایک میعاد تھی، ایک عمر کا لمحہ تھا حضرت مولا کائنات کا۔ میں سب سے کم تر عمر لیتا ہوں 7 سال، درمیانی 6 سے لے کر 10، 7 یا 8 سال، 7 یا 8 سال کی عمر ہے حضرت علی کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ظاہری اس وقت 40 سال ہوتی ہے۔ پروردگار عالم نے حکم فرمایا محبوب اپنے نبی ہونے کا اظہار فرمائیے۔ کیا فرمائیے؟ یہ ایک عقیدہ سنتے چلیے اس پر، حالانکہ مومن پورے میں جو مجلس ہو رہی ہے درس عقائد و اعمال کے نام سے مسلسل، اور کل بھی میں نے گزارش کیا، آج بھی گزارش کر رہا ہوں کہ اس مجلس میں ضرور تشریف لے آئیں آپ، کیونکہ وہ بڑی قیمتی مجلس ہوتی ہے۔ اس میں الحمدللہ صرف کتاب و قرآن حدیث اور حدیث ہے، انہی کے دلائل سے ہم اپنے عقائدوں کا بیان کرتے ہیں کہ ہمارے جو عقائد ہے وہ کن کن کتابوں میں ہیں۔ مومن پورے میں رضا اکیڈمی کے آفس کے سامنے قبرستان روڈ پر ہوتی ہے، میں نے وہاں یہ بات بیان کی تھی، اور آپ بڑا مجمع اس لیے بیان کر دیتا ہوں۔ یہ ایک عقیدے کی بات ہے، لوگ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی عمر میں نبی بنائے گئے، یہ عام طور پہ لکھا جاتا ہے، چاہے جماعت اسلامی کے حضرات ہو، چاہے اہل حدیث حضرات ہو، چاہے علماء دیوبند ہو، سب لکھتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی عمر میں نبی بنائے گئے۔ مگر آئیے ترمذی شریف کی حدیث میں آپ کو بتاؤں، ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا کون تو نبی یا رسول اللہ، اللہ کے نبی آپ نبی کب بنائے گئے، آپ نبی کب تھے، کب نبی آپ کو بنایا گیا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اے ابو ہریرہ سنو، اے میرے صحابیوں سنو، میں اس وقت بھی نبی تھا، کنت نبی آدم بین الماء والطین، جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان کے مرحلوں کو طے کر رہے تھے، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ جب سے میری تخلیق ہوئی ہے میں تب سے نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں تب سے نبی تھا۔ 40 سال میں نبوت نہیں ملی رسول اللہ کو۔ میں نے ترمذی شریف کی حدیث سنائی، اور وہاں تقریباً میرے خیال سے، مجھے ٹھیک سے تو ابھی یاد نہیں ہے، کیسٹ بنی ہے اس کی، اب آپ کیسٹیں بھی لی جائیے، اور کیسٹ اور کیمرے کی کیا ضرورت ہے وہ میں اتوار کے دن بتاؤں گا، میں نے آپ سے وعدہ کیا ہے، اور اس کے بعد میں آپ پہ فیصلہ چھوڑوں گا کہ کیمرے پہ آنا ہمارا درست ہے یا غلط ہے۔ آپ جو فیصلہ کریں گے اس پہ میں انشاءاللہ عمل کروں گا۔ میں عرض کر رہا تھا اس کی کیسٹیں لے جائیے، تو اس میں اندازاً بتا رہا ہوں 13 یا 14 کتابوں کے میں نے حدیث کے حوالے دیے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت تخلیق ہوئی آپ کے نور کی تبھی آپ نبی تھے۔ 40 سال میں نبی نہیں بنے بلکہ اعلان نبوت فرمایا ہے، نبوت کا اظہار فرمایا ہے، نبی ہونا ظاہر فرمایا ہے۔ 40 سال کی عمر ہوتی ہے، اعلان ہوتا ہے اے محبوب اپنا نبی ہونے کا اعلان کیجئے۔ جبریل آ کے پہلی وحی لے کر آتے ہیں اقرا کی، اور یہاں پر میں ایک ذہن دینا چاہتا ہوں، جس نبی پر پہلی وحی اقرا آئی، اقرا کے معنی ہوتے پڑھ، پڑھو، اے محبوب پڑھو اللہ کے نام سے، اے محبوب کہو اللہ کے نام سے۔ میں عرض کروں کہ جس نبی کے پہلی وحی
اقرار. کتنے افسوس کی بات ہے کہ اسی نبی کے ماننے والے آج سب سے زیادہ جہالت کا شکار ہیں. آج تعلیم کی ہمیں ضرورت ہے. آج ہمیں اس طرف رخ کرنا چاہیے. آج ہمیں دیکھنا چاہیے ہم کیا تھے اور کیا ہو گئے. آج قوم مسلم میں اگر نالج اور تعلیم آ جائے, میں سمجھتا ہوں دنیا کی کوئی طاقت ان کو ہرا نہیں سکتی. آج ہم تعلیم کی وجہ سے, علم کی وجہ سے پیچھے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا علم حاصل کرو اگرچہ تمہیں چین جانا پڑے. ایک مقام پہ فرماتے لوگوں علم حاصل کرو, علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر قبر کے آگوش تک. ہماری ابتدا بھی علم ہے, انتہا بھی علم ہے. ہم تو علم کے دل دادا لوگ ہیں. حکم ہوتا ہے کہ محبوب اپنے نبی ہونے کا اظہار کیجئے. آپ نے اعلان فرمایا میں نبی ہوں. قولوا اشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ. اے لوگوں تم سب گواہی دو اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, میں اللہ کا رسول ہوں. دوسری آیت نازل ہوتی ہے محبوب اپنے رشتہ داروں اور گھر والوں کو سب سے پہلے ڈرائیے. تعلیم کی ابتدا اپنے گھر سے کیجیے, پیغام کی ابتدا اپنے گھر سے کیجیے, اپنے خاندان سے کیجیے. اللہ کے نبی نے اپنے بھائی, اپنے داماد تو بعد میں ہوئے, اس وقت بھائی کیا رشتہ تھا, چچا زاد بھائی تھے حضرت علی. علی کو بلایا, کہا علی جاؤ جتنے ہمارے چچا ہے, جتنے عزیز و اقارب ہے, جتنے رشتہ دار ہے, سب کو جمع کر کے لاؤ, سب کو بلا کے لاؤ. حضرت علی گئے, ابو لہب کو بلایا, ابو جہل کو بلایا, سفیان کو بلایا, عتبہ شیبہ کو بلایا, جتنے چچا تھے حمزہ کو بلایا, سب کو جمع کیا. پورے اہل قریش جتنے خاندان کے افراد تھے سب کو جمع کیا. اور یہ جو پہلی جو جمع کیا گیا خاندان, اس دعوت کو تاریخ میں کہتے دعوت ذو العشرہ. ذو العشرہ کی یہ دعوت کہی جاتی ہے, اس کو تاریخ میں منسوب کیا گیا ہے. سب جمع ہو گئے. جمع ہونے کے بعد اللہ کے نبی نے ایک اونٹ ذبح فرمایا, اور ذبح فرما کر اس اونٹ کو پکایا. اس کا جو بھی تیار کرنا تھا غذا کے طور پہ تیار کی, اور تیار کرنے کے بعد حضرت علی میزبانی کے فرائض انجام دے رہے ہیں. لوگ بیٹھے ہیں جوک در جوک, علی کھانا پروس رہے ہیں. نبی نے ابھی کچھ بھی نہیں فرمایا, صرف ابھی یہ فرمایا کہ یہ دعوت ہے, کھانا کھا لو. سب نے کھانے کھا لیے. ہر کوئی اس کھانے کی تعریف کر رہا ہے, اس غذا کی تعریف بیان کر رہا ہے. جب سارے کھا کر فارغ ہو چکے, اللہ کے نبی کھڑے ہوئے, کہا لوگوں میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں. تبھی ابو لہب کھڑا ہوا, کہا محمد تم نے دعوت تو بہت اچھی کی, آج ہم اتنا کھا چکے کہ اب کچھ سننے کے ہم موڈ میں نہیں ہیں, کچھ سننے کا جی نہیں چاہ رہا ہے. سننے سنانے کی بات پھر کبھی ہوں گی, اب ہمیں اجازت دو. یہ کہہ کر ابو لہب نکلا, ابو جہل نکلا, عتبہ نکلا, ایک کے بعد ایک سب نکلتے گئے. رسول اللہ کا پیغام کسی نے نہیں سنا, کھائے پیے نکل گئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی مایوسی ہوئی. آپ بڑے غمگین ہو گئے کہ میں نے جس مقصد سے بلایا تھا انہوں نے سنا ہی نہیں, میرے پیغام کو انہوں نے سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوئے. دوسرا دن نکلا, پھر حضرت علی جو ننھے سے بچے 7 سال کی عمر ہے, حضرت علی کو پھر بلایا, کہا علی جاؤ آج پھر خاندان والوں کو دعوت دو. مولا کائنات گئے, پھر سب کو دعوت دی. آؤ چلو رسول اللہ کے ہاں تمہاری دعوت ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا تمہاری دعوت ہے. سارے رشتہ دار پھر جمع ہوتے ہیں. پھر نبی پاک نے ایک اونٹ ذبح فرمایا. ایک اونٹ ذبح فرمانے کے بعد پھر کھانے تیار کیے گئے, پھر کھانے کھلائے گئے. کھانا کھلانے کے بعد اللہ کے نبی کھڑے ہوئے. تبھی ابو لہب پھر کہتا ہے محمد آج بھی بڑی اچھی دعوت کی, آج بھی سننے کا موڈ نہیں ہے. تبھی رسول اللہ کہتے ہیں چچا ابو لہب میری بات تو سن لو, میں جس مقصد کے لیے تمہاری دعوتیں کر رہا ہوں کیا وہ مقصد نہیں سننا چاہوں گے؟ آج تمہیں ضرور سننا چاہیے میری بات. ابو لہب کہتا اچھا کہو کیا کہنا چاہتے ہو. اس مجلس میں سارے قریش کے لوگ ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم کا انداز دیکھیں, حکمت کا انداز دیکھیں, اپنے زور و بیانی کلام بلاغت کا انداز دیکھیں. آپ نے ڈائریکٹ یہ نہیں فرمایا کہ میں نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں, بلکہ بات کی ابتدا کیا کرتے ہیں, فرماتے ہیں لوگوں یہ بتاؤ تم مجھے کردار کے اعتبار سے کیسا جانتے ہو, مجھے کردار کے اعتبار سے کیسا جانتے ہو. انہوں نے کہا محمد, سارا قریش بول پڑا محمد آپ سے زیادہ کوئی سچ نہیں ہے, سچا بولنے والا نہیں. کہا مجھے امانتوں کے اعتبار سے کیسا جانتے ہو. کہا امانتوں میں تم سے زیادہ امین کوئی ہمیں نظر نہیں آتا. کہا یہ بتاؤ عدالت اور انصاف کے اعتبار سے تم مجھے کیسا جانتے ہو. سارا قریش کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بڑا منصف ہم نے کوئی نہیں دیکھا. کہا جب تم مجھے سچا کہتے ہو, امین کہتے ہو, منصف انصاف کرنے والا کہتے ہو, تو بتاؤ اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ یہ جو پہاڑ ہے
اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے اور وہ لشکر تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے، تو تم میری اس بات پر یقین کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ انہوں نے کہا بے شک ہم کریں گے، اس لیے کہ آپ کبھی جھوٹ نہیں بولتے، آپ کبھی غیبت نہیں کرتے، آپ کسی کی حق تلفی نہیں کرتے، آپ کبھی ناانصافی نہیں کرتے، آپ عدل و انصاف کا پیکر بن کر آئے ہیں، آپ کو ہم نے عدل و انصاف کرتے ہوئے اور سچ بولتے ہوئے دیکھا ہے۔ جب آپ کہیں کہ اس پہاڑی کے پیچھے کوئی لشکر ہے، ہم یقیناً آپ پر یقین لائیں گے، آپ کی بات کی صداقت پہ ہم دلیل دیں گے اور ہم آپ کی بات کی صداقت کی تصدیق کریں گے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا سنو، جتنا میں نے یہ کہا کہ اس پہاڑی کے پیچھے لشکر ہے تم یقین کر لو گے، میں اس سے بڑی یقین کرنے والی بات تمہیں سناتا ہوں، اور وہ بات یہ ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول بنا کر مبعوث کیا گیا ہوں۔ اللہ ایک ہے، کوئی اس کا سوا عبادت کے لائق نہیں، تم اس ایک خدا پر ایمان لاؤ اور اس ایمان لانے کے بعد مجھے رسول تسلیم کرو۔ یہاں سے ایک بات ذہن میں آتی ہے کہ نبی نے پیغام بعد میں سنایا، پہلے کردار منوایا، پہلے گفتار منوائی، پہلے کردار بنا کے کہا جان لو کہ میں سچا ہوں کہ نہیں، بتا دو گواہی دو کہ میں سچ بولتا ہوں کہ نہیں، میں منصف ہوں کہ نہیں، میں عادل ہوں کہ نہیں۔ جب قوم نے یہ اقرار کر لیا اس کے بعد پیغام سنایا۔ یہاں سے نبی مجاز دیتے سنو، ہر کسی کا پیغام نہ سنا کیا کرو، اس کا پیغام لیا کرو جو صداقت بولتا ہو، جو سچ بولتا ہو، جو جھوٹ نہ بولتا ہو، جو منصف ہو۔ میں یہی تو کہنا چاہتا ہوں کہ اس زمانے میں امام سے بڑھ کر کوئی منصف ہو تو ہمیں دکھاؤ، امام سچا ہو تو کوئی بڑھ کر بتاؤ، امام سے بڑھ کر کوئی عدالت والا ہو تو بتاؤ۔ نہیں، یہ ایک اور ٹاپک ہے کہ میں کبھی کہوں کہ امام احمد رضا سے بڑھ کر اس صدی میں کوئی عالم نہیں ہے جو سچ بولتا ہے سب سے بڑھ کر، وہ اسلام کی صداقتوں کا پیکر بن کر آیا ہے، اسلام کا پیغام سنانے آیا ہے۔ نبی نے مجاز دیا ہر کسی کی بات سنی نہیں جائے گی، بات اس کی سنی جائے گی، بات اس کی قبول کی جائے گی جو صداقت کا پیکر ہو، جس کا کردار بھی اچھا ہو، جس کی گفتار بھی اچھا ہو۔ اور یہاں نبی ذہن دیتے ہیں کہ دیکھو جب اپنی بات تم غاروں تک پہنچاؤ تو پہلے اپنا کردار منوا لیا کرو، پھر گفتار منوایا کرو۔ اب یہ میں کہہ کیوں رہا ہوں، آج اس کے الٹ ہو رہا ہے۔ ہم آج کچھ لوگ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، ابھی ایک صاحب سے بات ہو رہی تھی تقریر میں آنے سے پہلے آتنکواد کو لے کر، اللہ کا شکر ہے کوئی بریلوی آتنکوادی نہیں ہے۔ ہمارے علماء بڑی ذمہ داری سے بیان دے رہے ہیں اس پر کہ اب تک جتنے آتنکوادی پکڑے گئے اس میں ایک بھی سنی صحیح عقیدہ نہیں ہے، ایک بھی بریلوی مقطع فکر کا نہیں ہے۔ اور جو لوگ اپنی بات منوانا چاہتے جب وہ کردار ہی اپنا آتنکوادی منوائیں گے تو بات کہاں منوا پائیں گے؟ تو معلوم ہوا کہ باتیں دھماکوں کے بل پہ نہیں منوائی جاتی بلکہ کردار کے بل پہ منوائی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آنے والا جب بل لے کر آئے، بدنام ہو گیا، آتنکوادی کا لیبل لگ گیا، مگر ہندوستان کی زمین پر جب ایک آنے والا آیا، ہاتھ میں بم نہیں تھا، بندوق نہیں تھی، تسبیح تھی، مگر کردار نہیں رہا تھا کہ محمد عربی کا یہ سنتوں کا پیکر بن کر آیا ہے۔ اسلام بلوں سے نہیں پھیلتا، کرداروں سے پھیلتا ہے، مگر افسوس جو کردار سے پھیلاتا تھا آج ان کے نزدیک کافر ہے۔ یہ اتوار کے دن میں بتاؤں گا کہ غریب نواز کو کیا بولا جا رہا ہے۔ وہ غریب نواز جو صداقت کا پیکر تھا، جو سراپا سنت نبوی میں ڈھلا ہوا تھا، جس کا بولنا سنت تھا، جس کا چلنا میں سنت نظر آتی تھی، وہ خاموش تھا تو تبلیغ کر رہا تھا، بولتا تھا تو تبلیغ کرتا تھا۔ ایسے غریب نواز انہوں نے ایک بھی ڈھنگ کا مسلمان نہیں بنایا مگر اسلام کو پوری دنیا میں بدنام کر دیا۔ اور غریب نواز نے 90 لاکھ لوگوں کو اسلام دے دیا، ایک کو بھی مسجد نہیں کیا۔ جن کے گھر کے لوگ اسلام آئے ان کے گھر میں بھائی نہ آ سکے ہو مگر چادریں وہ بھی چڑھانے جاتے ہیں، عقیدت سے وہ بھی سر جھکاتے ہیں۔ یہی تو حکمت تھی غریب نواز کی۔ تو میں عنوان سے کچھ آگے بڑھ گیا، میں عرض کر رہا تھا نبی پاک نے سب سے پہلے اپنی صداقت کو منوایا، اپنے کردار کو منوایا، اس کے بعد اپنی گفتار کو منوایا۔ لوگوں نے کہا محمد یہ تم نے کیسا اعلان کیا؟ سب سے پہلے منکر ابو لہب کھڑا ہوتا چچا،
कहता मोहम्मद ये कौन सी तुम नई बात ले आए हो? कल तक तुम हमारे बीच चलते फिरते थे, कल तक तुम हमारे बीच खाते पीते थे, कल तक तुम एक अनपढ़ इंसान कहलाते थे जिसने किसी से नहीं पढ़ा। आज वो बड़ी बड़ी बातें करने लगा है। आज वो कहता है कि सारी कौम तुझे मान ले, सारे तेरे मातहत आ जाए, तुझे पैगंबर तस्लीम कर ले, और इन 365 जो माबूद हम बरसों से मानते आ रहे हैं इनको छोड़कर तेरे एक बेदेखे माबूद को माने। ए मोहम्मद ये कौन सा नया पैगाम लाया हो? बाखुदा बा की कसम, लात उज़्ज़ा की कसम, हम तेरे इस पैगाम को नहीं मानेंगे। अल्लाह के नबी ने इस मंजर को देखा तो आंखों से आंसू निकल पड़े, इसलिए कि सबसे पहला मुनकिर तो चचा घर का था, सबसे पहला इनकार करने वाला घर का फर्द था। नबी पाक अफसरदगी के आलम में है कि जब घर वाले मानने के लिए तैयार नहीं तो मैं बाहर वालों को कहां से मनाऊं? जब घर वाले मेरे का इकरार नहीं कर रहे मेरे पैगाम का, बाहर वाले कैसे मानेंगे? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू है। और यहां से एक और बात मिलती है कि हम नबी की अजमतों को देखते हैं, नबी की हम रिफतों को देखते हैं, नबी की बुलंदियों को देखते हैं, और जब हम बुलंदियों में हदीसों में पढ़ लेते हैं, हम ईमान लाते हैं, हम कहते हैं हमने सुना इताअत की। मगर एक वो होते हैं जो अपने लेवल पे नापते हैं, नबी तो चलते फिरते हैं, नबी तो खाते पीते हैं, नबी तो ये करते हैं, नबी तो वो करते हैं, नबी तो किसी से पढ़े नहीं। मालूम हुआ कि जो आज के हालात के एतबार से मवाजना करके नबी को मानते हैं वो मोमिन नहीं होते, वो अबू लहब की सुन्नत अदा करते हैं। और जो बगैर दलील की अजमत को मान लेते हैं वो अली की सुन्नत अदा किया करते हैं। अली ने दलील नहीं मांगी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोने लगे। अब एक एक कुफ्फार उठते जा रहे हैं, हर कोई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखता है, कोई हंस के उड़ा रहा है, कोई चिढ़ा के जा रहा है, कोई तंजिया जुमले कहकर जा रहा है। मोहम्मद इसके लिए खाना भी खिलाया था, ये पैगाम सुनाने के लिए खाना खिलाया था। अच्छा तुम क्या समझ रहे थे, खाना खिला के अपनी बात हमसे मनवा लोगे? हम तुम्हारे बेदेखे खुदा पर ईमान नहीं लाएंगे। मोहम्मद तुम काफिर हो गए हो, तुम अपने दीन से, अपने बाप दादाओं के दीन से मुनहरिफ हो रहे हो। नबी पाक उस बेबसी के आलम में जब आपका कोई साथ देने वाला नहीं है, जब आपकी कोई सदाकत पर लब्बैक कहने वाला नहीं है, उस आलम में आप दर्द करब के आलम में कहते हैं कोई नहीं कि जो मेरी सदाकत पर ईमान लाए, कोई नहीं जो मुझे नबी जाने, कोई नहीं जो मेरे खुदा पर ईमान लाए। अरे तुम में से कोई तो है, यहां तक कि आप एक एक से मुतालबा करते रहे, हर कोई आपका मुनकिर और इनकार करके जाता रहा। तभी वो एक छोटा सा नन्हा साली 7 साल का बच्चा, दुबला पतला बच्चा जिसके पैरों में तलवार लगी थी, कमजोरी थी, बड़ा मुश्किल से खड़ा होता है, खड़ा होकर कहता है अल्लाह के रसूल, अब वो नए वाले लोगों पर हुआ नहीं, मैं आपके नबी होने की तस्दीक करता हूँ, मैं आपके नबी होने की तस्दीक करता हूँ, मैं आपके नबी होने की तस्दीक करता हूँ। ये पहला बच्चा है जो नबी पर ईमान ला रहा है। मुफस्सिरीन इकराम इत्तेफाकी तौर पर फरमाते हैं कि ज़ारत ज़ुल इशरा में, खानदान के अफरादों में अगर सबसे पहले किसी ने ईमान लाया है तो वाली मुर्तजा है। अल्लाह के नबी को जब ये कहा, नबी को तस्कीन हुई, रहमत वाले हाथ आसमान की तरफ बुलंद हुए, एक हाथ से अली को उठाया, उठाकर हाथ अपने हाथ में लेते हैं, दूसरे हाथ को आसमान की तरफ करते हैं। मालिक कायनात अली ने उस वक्त साथ दिया जब कोई साथ देने वाला नहीं था। मालिक कायनात अली ने उस वक्त मेरे पैगाम पे लब्बैक कहा जब कोई लब्बैक कहने वाला नहीं था। परवरदिगार मैंने अली को बुलंद किया है, अब इसे सलाम रखना तेरा काम है, बुलंद रखना मेरा काम है। यहां तक कि जब ये दुआ नबूवत लबों से निकली, तारीख बताती है कि उसके बाद फिर अली कहीं गिरा नहीं है, अली कहीं पसपा नहीं हुआ है, अली कहीं भागा नहीं है। जिसको नबी ने खड़ा कर दिया उसको फिर कौन गिरा सकता है? किसी में ताकत है जो अली को गिरा दे, किसी में ताकत है जो अली को पछाड़ दे। ये मौलाए कायनात है जो सबसे पहले ईमान लाते हैं। उसके बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक की भी रिवायतें हैं, मगर इमाम आजम अबू हनीफा ने यहाँ तकसीम की और इस इख्तलाफ को ख़त्म किया। उलमा में इख्तलाफ चलता रहा कि पहले अबू बकर सिद्दीक लाए कि हज़रत अली लाए या हज़रत खतीजतुल कुबरा लाई। ये 3 शख्सियतों को लेकर उलमा में बड़ा ज़बरदस्त इख्तलाफ है, मगर हमारे इमाम आजम ने फरमाया कि इसमें इख्तलाफ की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें इख्तलाफ करके क्या फ़ायदा? आओ मैं तुम्हें एक ऐसी तकसीम बताता हूं जिसमें सारे इख्तलाफ खत्म हो जाते हैं। कहा कि औरतों में सबसे पहले ईमान खतीजतुल कुबरा में लाया है, बूढ़ों में सबसे पहले ईमान लाने वाले अबू बकर सिद्दीक है, बच्चों में सबसे पहले हजरत अली है। तकसीम फरमा दी, इख्तलाफ ही खत्म कर दिया। मौला कायनात सारी जिंदगी हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहते हैं। एक फिर वो मंजर है
زیادہ واقعات نہیں بتانا کیونکہ میں نے وعدہ کیا تھا میں کربلا اس سال جلدی آؤں گا اور جلدی کربلا سے شروع کروں گا، لیکن بیچ بیچ میں فضیلت اہل بیت چلیں گی۔ ایک موقع پھر وہ آتا ہے ہجرت کی رات کا، مکے میں ظلم و ستم ہو رہے ہیں، نبی کے ساتھ علی موجود ہے، اللہ کا حکم ہوا محبوب آپ مدینے کی طرف ہجرت فرمائیے۔ ابو بکر صدیق کو ساتھ لیا، مدینے کی طرف کوچ کرتے ہیں۔ کفار مشرکین نے ایک میٹنگ بلائی، اور میٹنگ کہاں ہوئی؟ دارالندوہ میں۔ کچھ لوگ ہنس رہے ہیں، بھائی تاریخ میں دارالندوہ ہی آیا ہے۔ دار کے معنی ہوتے ہیں گھر، دارالعلوم نام سنا ہے نا، علم کا گھر، علوم کا گھر، دارالعلوم، مدرسوں کے نام رکھے جاتے ہیں۔ عربی زبان میں دار دروازے کو بھی کہتے ہیں اور گھر کو بھی کہتے ہیں، اور ندوہ کے معنی ہوتے ہیں مشورے کی جگہ۔ عرب کے لوگوں نے ایک گھر بنایا تھا جہاں پہ وہ جمع ہو کر پلان کرتے تھے۔ پلان کون کرتا تھا؟ ابو جہل، عتبہ، شیبہ، سارے مشرکین جمع ہو کے پلان بناتے تھے، اور کس کے خلاف بناتے تھے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اب بڑا تعجب ہوں گا، ایمان کے توحید کے ٹھیکیداروں کو اور کوئی نام نہیں ملا۔ لکھنؤ میں دیوبندیوں کا ایک مدرسہ، اس کا نام بھی دارالندوہ ہے۔ وہاں پر نبی کے خلاف پلان بنتے تھے یا نبی کے ماننے والوں کے خلاف پلان بنتے ہیں؟ کل جد امجد پلان بنا رہے تھے، آج نسل پلان بنا رہی ہے، اور کل تک اللہ اپنا نبی کی حفاظت کر رہا تھا، آج ان کے ماننے والوں کی حفاظت فرما رہا ہے۔ تاریخ کے سن بدلے ہیں، واقعات نہیں بدلے ہیں، واقعات وہی کے وہی ہے، حالات وہی کے وہی ہے، دور اپنے آپ کو دہراتا ہے۔ پچھلی بار مومن پورے میں کسی نے سوال کیا تھا کہ دارالندوہ مدرسے کا نام رکھنا کیسا ہے، اس میں تشریح کی تھی میں نے کہ اب آپ خود سوچ لو، دارالندوہ مکے کا مشرکوں کا اڈا تھا اور انہوں نے اپنے مدرسے کا نام دارالندوہ رکھا۔ ہم لوگ دارالمصطفیٰ رکھتے ہیں، دارالرضا رکھتے ہیں، جہاں مصطفیٰ کی رضا ہو وہ دارالعلوم ہوتا ہے، ان کے جہاں پر مشرکین کی منشا ہو وہ دارالندوہ ہوتا ہے، اور اپنے اپنے نصیب کی بات ہے، جھگڑنے کی کیا بات ہے۔ بہرحال سب مشورہ ہوا، ابو جہل لعین نے ایک بہت عجیب مشورہ دیا، کہا کہ ایسا کریں کہ محمد، میں نے سنا ہے کہ محمد عن قریب مدینہ نکل جائیں گے، کیونکہ بہت سارے ساتھی تو مدینہ نکل گئے، اس سے پہلے کہ محمد مکہ چھوڑ کے مدینہ چلے جائیں انہیں قتل کرنا ضروری ہے، ورنہ اگر یہ معاذ اللہ نکل گئے یہاں سے تو پھر پورے عالم میں اسلام کو پھیلنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ تو کہا کہ کیا کیا جائے، سب مشورہ دے رہے، اس میں شیخ نجدی ابلیس بھی پہنچ گئے۔ یہ میں کوئی تنزیہ نہیں کہہ رہا ہوں، آپ تاریخ کی کتاب پڑھو گے تو نجد جو شہر ہے مکے کا، وہاں کا ایک ابلیس ایک انسانی شکل میں آیا، اور اس نے وہاں تعارف ہی یہی پیش کیا، میں شیخ نجدی ہوں، نجد سے آیا ہوں۔ ہر زمانے میں وہاں سے شیطان مشورے کے لیے نکلا ہے، آیا مشورہ سن رہا ہے۔ کسی نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح مارا جائے، اس طرح الگ الگ مشورے ہوئے، سب کو انکار کرتا رہا۔ ابو جہل نے مشورہ دے کہ سارے قبیلے کے لوگ مل جائے، ہر قبیلے سے ایک ایک دو دو افراد لے لیا جائے، اور سب مل کر یکبارگی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر دیں۔ لہذا یہ ہوگا کہ قریش اگر بدلہ بھی لینا چاہیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تو کس کس سے لیں گے، سارے قبیلے کے لوگ اس میں انوالو ہوں گے۔ مشورہ طے ہو گیا، مگر پروردگار عالم کی حکمتیں، قرآن عظیم کہتا ہے یمکروا و یمکر اللہ واللہ خیر الماکرین، وہ اپنی مکاریاں کر رہے تھے، وہ اپنا مکر کر رہے تھے، اور اللہ تدبیر فرما رہا تھا، اور اللہ کی خفیہ تدبیر سب سے بہتر ہے۔ یہ تو اعلیٰ حضرت کا ترجمہ ہے بھائی جی، اور دیوبندیوں کا سنا دوں تو آپ بولیں گے دیکھو یہ وہی گھر وہی لائن کے لوگ ہیں، میں بتا رہا ہوں نا آپ کو، بخدا بتا رہا ہوں۔ ابو اعلیٰ مودودی صاحب کیا ترجمہ کرتے؟ تیسرا پارہ 13واں رکوع، گھر جا کے جس کے ہاں بھی ترجمہ ہو دیکھ لو، کافر چال چلے پھر اللہ بھی چال چلا، اللہ سب سے بہتر چال چلنے والا ہے۔ عبد الماجد دریابادی صاحب کہتے ہیں کہ کافروں نے مکر کیا، مکاری کی، پھر اللہ نے بھی مکر کیا، یعنی مکاری کی، اور اللہ سب سے بہتر مکر کرنے والا ہے، مکاری کرنے والا۔ یہ ترجمے ہیں، مگر اعلیٰ حضرت کے ترجمے پہ آپ قربان ہو جائیے، مکاری کی کافروں نے، کفر جب بھی اٹھیں گا مکاری کے ساتھ اٹھیں گا، اور جب بھی ایمان اٹھیں گا تدبیروں کے ساتھ اٹھیں گا۔ ایمان تدبیر ہے، مکاری نہیں ہے، مکاری کی کافروں نے، اور اللہ نے تدبیر فرمائی، اللہ کی خفیہ تدبیر سب سے بہتر ہے۔ ارشاد ہوا محبوب اپنے بستر پر علی کو سلا دیجیے۔ اب
سوال یہ پیدا ہوتا جب نبی جا رہے تھے ابو بکر کو لے لیا تو علی کو ساتھ میں کیوں نہیں لے لیا؟ ایک ذہن میں میرے بات آئی ہے. میں جب واقعات پڑھتا ہوں تو کبھی کبھی سوچتا بھی ہوں, اور آپ بھی سوچا کیجئے, سوچو تو اچھے نتیجے نکلتے. ارے بھائی ابو بکر ساتھ جا رہے ہیں اور بھی صحابہ چلے گئے, علی کو بھی لے کے چلے جاتے. کفار مکان میں آتے, دیکھتے بستر میں رسول نہیں ہے, گھر میں رسول نہیں ہے, ہاتھ مل کے رہ جاتے. علی کو کیوں سلایا؟ دو سبب سے. پہلا سبب یہ کہ نبی علی کو سلا کے بتانا چاہتے تھے کہ اگر علی کو بھی ساتھ لیتا تو دنیا کہتی محمد بھاگ گئے ڈر کے مارے, موت کے خوف سے فرار ہو گئے. نبی پاک بتا رہے ہیں موت کے خوف سے نہیں گئے ہیں. علی کو اس لیے سنا رہے ہیں کہ بتا دوں جب تک اللہ نہ چاہے, جب وہ علی کو نہ قتل کر سکتے تو پھر مجھے کہاں سے قتل کر سکیں گے؟ ارے ان کی رسائی تو ابھی علی تک نہیں ہے, علی کو زیر نہ کر سکیں گے تو پھر محمد کو کہاں سے زیر کر سکیں گے؟ جان بوجھ کے لٹایا کہ بتا دوں کہ اللہ کی حکمتیں کیا ہوتی ہے, اللہ کی تدبیریں کیا ہوتی ہے. اور دوسرا علی بے خوف بستر پہ سو گئے تاکہ بتایا کہ کفر پورا مل کر بھی آ جائے تاہی علی ہو تو پورے کفر کے لیے علی کا بھاری ہوتا ہے. کسی کفر میں مجال نہیں کہ وہ علی کو پسپا کر دے. دیکھو میں بالکل جانبازی اور ہمت کے ساتھ بستر رسول پر سویا ہوں تاکہ بتا دوں کہ میں وہ ہوں جو محمد کا غلام کا جب یہ عالم ہے کہ جو محمد سے محبت کرے صلی اللہ علیہ وسلم, اس کی بے خوفی کا یہ عالم ہوتا ہے کہ پورا کفر میں گھرا ہو تو کفر اس کا ایک بار ڈاکہ نہیں کر سکتا. تو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے, پوری دنیا کفر اگر مل کر آ جائے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کو نہیں بگاڑ سکتی, ان کی عظمتوں کو توہین نہیں کی جا سکتی, ان کی عظمتوں سے نہیں کھیلا جا سکتا. مولا علی کو بستر پہ سلا دیا, کہا علی آپ ہمارے بستر پہ سوئیں گے, ابو بکر صدیق ہمارے رفیق غار بن کر چلیں گے. حضرت علی بستر رسول پر سوئے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ, یہ نزہت المجالس کی حدیث ہے, نزہت المجالس جو حدیث کی ہمارے یہاں کتاب ہے, حضرت امام عبد الرحمن صفوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی لکھی ہوئی ہے, میرے پاس موجود ہے الحمدللہ. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جبریل سے کہا, جبریل دیکھ رہے ہو بستر پہ کون سویا ہے؟ کہا رب کائنات علی سوئے ہوئے ہیں. کہا جبریل تم اسرافیل کو پیار محبت کرتے ہو؟ اسرافیل تھے. جبریل نے کہا پروردگار اسرافیل میرا دوست ہے, اسرافیل بھی فرشتہ ہے, جبریل بھی فرشتے ہیں. اسرافیل سے فرمایا اسرافیل تم جبریل سے محبت کرتے ہو؟ اسرافیل نے کہا رب قدیر جبریل میرا دوست ہے, میں اس سے محبت کرتا ہوں. کہا جبریل اپنی آدھی عمر اسرافیل کو دے دے. جبریل خاموش. دیکھو فرشتوں کو بھی جان کی محبت کتنی ہوتی ہے. کہا جبریل اپنی آدھی عمر اسرافیل کو دے دے. جبریل نے کچھ نہیں کہا. کہا اچھا اسرافیل جبریل نہیں دیتے, تو جبریل سے محبت کرتا ہے, تو اپنی آدھی عمر جبریل کو دے دے. اسرافیل بھی خاموش. اللہ نے فرمایا فرشتوں تم جب کہ فرشتے ہو, تم میں کوئی خواہشات نہیں, نہ نفسانی خواہشات ہے نہ کوئی اور قسم کی خواہشات ہے, مگر تم ایک دوسرے کو اپنی باوجود عمر کے محبت کے عمر دینے کے لیے تیار نہیں. دیکھو ایک علی ہے, وہ اپنے نبی سے اپنے آقا سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہے, بستر رسول پر اپنی جان دینے کے لیے لیٹا ہوا ہے, اسے کوئی فکر نہیں. جاؤ جبریل علی کی جا کر حفاظت کرو, اسرافیل علی کی حفاظت کرو, اس سے پہلے کہ کفار وہاں پہنچے خبردار علی پر ذرا سی بھی آنچ نہ آنی پائے. تو محافظ فرشتوں کو مقرر کر دیا اللہ تعالیٰ نے. ایک علی کے سراہنے کھڑے ہوئے جبریل اور اسرافیل پایتی کی طرف کھڑے ہوئے ہیں اور زبان حال سے بتا رہے ہیں مولا کائنات کی وہ ذات ہے کہ جس کے جبریل و اسرافیل ہوتے ہیں. یہ عظمت ہے مولا کائنات کی. نبی پاک وہاں سے نکلے, اور ایک روایت بتا دوں, حالانکہ بہت بار بتا چکا ہوں میں, لیکن بہرحال اچھی بات ہے یہ, اس لیے عرض کرتا چلوں کہ نبی جب نکلے تو کچھ وصیتیں کی. دو وصیتیں اس میں اہم تھی. ایک وصیت یہ تھی کہ اللہ کے نبی نے کچھ امانتیں عطا فرمائی, کہا یہ امانتیں ہیں, یہ فلاں کو دے دینا, یہ فلاں کو دے دینا, یہ فلاں کو دے دینا. ایک ایک کے نام بتائے. یہ پہلی ایک وصیت. اور دوسری وصیت کیا کی علی کو, اے علی فلاں تاریخ کو مسجد قباء میں ہم تمہارے لیے رکیں گے, وہاں ہم سے ملاقات کرنا, اور جب تم ہم سے مل رہے ہوں گے تو پھر ہم تمہارے ساتھ مسجد قباء سے نکل کر مدینہ منورہ میں داخل ہوں گے, ہم تمہارے ساتھ جائیں گے, ہم تمہارا انتظار کریں گے. اب یہ دو روایتوں کی میں تھوڑی سی خلاصہ کر دوں. یہاں پر ایک غلط فہمی جو ہماری قوم میں پنپ رہی ہے, کافر کا مال ہے دبا لو, چل رہا ہے نا یہ معاملہ. آج کل قوم کا مزاج جو بن گیا نا, اسی مزاج نے قوم کو تباہ کر دیا ہے. آج کوئی بینک ہم کو لون دینے کے لیے کیوں تیار نہیں؟ معلوم
बैंक में जाओ भैया लोन, अरे यार मुसलमान लोग बैंक का लोन चुकाते ही नहीं, वो तो समझते अपने बाप का बैंक है, हमको सिर्फ लेना आता है, देना तो आता ही नहीं। दुनिया की दूसरी कौमें इसी जरिए से तरक्की पजीर है। बैंक तो जानो दो, वो तो गवर्नमेंट के होते हैं और दूसरों के होते हैं, अपने भाई से अगर कर्ज लो तो देने में आनाकानी होती है। और अगर किसी कुफार से माल ले लिया तो समझते माले गनीमत मिल गया, ये तो देना ही नहीं है। मगर आप अपने नबी का मिजाज तो देखो, ईमान वाले तो हिजरत कर गए, रसूलुल्लाह भी हिजरत फरमा गए, अमानतें दी जा रही किसकी? कुफार और मुशरिकीन की, और उन अमानतों की अदायगी के लिए हजरत अली की जान को खतरे में डाला जा रहा है। गोया नबी मिजाज दे रहे, देखो मैं अमानत और अमीन बनकर आया हूं, मैं सदाकत का पैकर बनकर आया हूं, अगर तुम मेरे मानने का दावा करते हो, मुझसे मोहब्बत करते हो, बाही तुम्हारी जानों का बना है, मगर जिससे लिए उसको तुम चुका दिया करो, उसके माल को डुबाया ना करो, उसकी अमानतों में खयानत ना किया करो। ये नबी पाक ने ज़हन दिया। और दूसरी जो अल्लाह के नबी ने कहा मस्जिद कुबा में मुलाकात करना, कुबा में मुलाकात करना, उसके बारे में तो खुद हज़रत अली की हदीस है, फरमाते हैं कि मैं किसी रात सोया नहीं ठीक से, कभी तो उठ के नमाज पढ़ा करता था, कभी नमाज फजर की बेचैनी रहती, हालात मक्का के इतने बुरे थे कि हमेशा दुश्मनों का खटका रहता कि कहीं कोई दुश्मन हमला ना कर दे। मैं हमेशा जब भी सोया बेचैनी के आलम में सोया, सिवाय उन 3 दिनों के जो मैं नबी के बिस्तर पर सोया, मैं ऐसा ख्वाब खरगोश की नींद सोया कि मुझे किसी बात की फिक्र नहीं थी। इसलिए कि फरमाती हज़रत मौला कायनात ने कि अल्लाह के आखिरी रसूल ने फरमाया, अली 3 दिन के बाद कुबा में हमसे मुलाकात करना। जब नबी ने कह दिया कुबा में मिलना तो मेरा यकीन कामिल था, नबी ने 3 दिन बाद मिलने की बात की है। गोया मेरी जिंदगी की 3 दिन की जमानत अल्लाह रसूल ने दी है, अब कोई नहीं पहुंचा सकता, मुझे कत्ल नहीं कर सकती। ये यकीन कामिल था कि नबी ने मेरी जिंदगी की अमानत ली है, नबी ने मेरी जिंदगी की जमानत ले ली है। 3 दिन हजरत अली बड़े इत्मीनान से सोए और 3 दिन के बाद अमानतें तकसीम करते रहे। उसके बाद हजरत अली फरमाते हैं कि मैं बड़े डेयरिंग के साथ, ऐसा नहीं था कि घर में छुप के बैठे हुए थे, आप फरमाते मैं लोगों को अमानतें देता और देखता अरब में हलचल है, अबू जहल रसूलुल्लाह को तलाश कर रहा है, उतबा भी तलाश में लगे हुए हैं, सब वही चर्चा है, मगर मैं वहां से गुजरता मुस्कुराते हुए, मगर किसी की हिम्मत भी नहीं होती कि मुझे रोक के पूछ ले कि मोहम्मद अरबी किधर है, किसी की हिम्मत भी नहीं होती। यह हजरत अली के रोब और दबदबे का आलम था। हिजरत के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाकर मिलते, हिजरत करके मदीना मुनव्वरा में अल्लाह के नबी जब पहुंचे तो सबसे पहला काम अल्लाह के नबी ने क्या किया? मस्जिद नबी की तामीर फरमाई, मस्जिद की तामीर की। और तामीर के बाद आपने फिर भाईचारा करवाया अंसार और महाजरीन में। अंसार वो जो मदीने के रहने वाले थे पर्टिकुलर, पीछे लोग खड़े हैं, कुर्सियां नहीं है क्या? कुर्सियां अगर देखो तो जमा दो, खड़े हैं बहुत देर से, थक जाएंगे लोग। दुरूद शरीफ पढ़े आप, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद। बगैर हैंडल की कुर्सियां हैं तो एडजस्ट करके भी बैठे तो हो जाता है। दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम, सलातो व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम। मदीना मुनव्वरा में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहला काम क्या किया? मस्जिद नबी की तामीर। और जब मस्जिद नबी की तामीर फरमा ली तो आपने भाईचारा करवाया, जिसको इख्वत कहते हैं अरबी जबान में, भाईचारा करवाना। हर सहाबी को दूसरे सहाबी का भाई बना रहे हैं, अंसार को मुहाजिरीन का भाई कर रहे हैं। ऐ फला तू इसका भाई है, ऐ फला तू इसका भाई है, ऐ फला तू इसका भाई है। और ये तारीख इस्लाम में ऐसा भाईचारा है जिसकी मिसाल पूरी कायनात में नहीं मिलती। ये भाईचारा कैसा है? जिस महाजिर सहाबी को अंसार का आपने भाई फरमा दिया, उस अंसार सहाबी क्या करते हैं? अपने घर जाते हैं। किसी अंसार सहाबी के निकाह में 4 बीवियां हैं, किसी अंसार सहाबी के निकाह में 2 बीवियां हैं, खेती है, माल है। वो अंसार सहाबी, अंसारी सहाबी आते हैं, आने के बाद वो अंसारी सहाबी अपनी दोनों बीवियां उस महाजरीन के सामने करते हैं, कहते हैं मेरे भाई
اللہ کے نبی نے تجھے میرا بھائی کہا, مجھے تیرا بھائی کہا. آج ہمارا رشتہ سگے بھائیوں سے بڑھ کر ہے, اس لیے کہ یہ ایمان کا رشتہ ہے. یہ میری 2 بیویاں ہیں, تم سب مکے میں چھوڑ آئے ہو, بیویاں چھوڑ آئے ہو, تم جو ہے دولت چھوڑ آئے ہو, مکان چھوڑ آئے ہو. سنو, یہ میری 2 بیویاں ہیں, ان میں سے تمہیں جو پسند ہو میں اسے طلاق دے دوں تاکہ تو اس سے نکاح کر لے. یہ بھائی چارہ ہو رہا ہے. یہ میری جائیداد ہے میرے بھائی, یہ میری کھیتی ہے, تم اس کھیتی میں سے جس حصے کو پسند کر لے وہ حصہ میں تیرے نام کر دوں. پورے تاریخ میں ایسا بھائی چارہ نہیں ملتا. ہر صحابی ایک دوسرے کا بھائی ہو رہا ہے. اب بھائی کہاں ہو رہا ہے ذرا دیکھیں, ملاحظہ کریں. بھائی کہاں بنایا جا رہا ہے؟ دولت میں بھی شرکت ہو رہی ہے, بیویوں میں شرکت ہو رہی ہے, مال میں شرکت ہو رہی ہے, جائیداد میں شرکت ہو رہی ہے. سب بھائی چارے ہو گئے, کوئی اس کا بھائی, وہ اس کا بھائی, یہ اس کا بھائی. اب بچے ہیں تنہا حضرت مولا کائنات علی مرتضی. حضرت علی کا کوئی بھائی نہیں, کوئی صحابی نہیں بچا کہ نبی پاک کسی انصاری صحابی کو کہتے کہ تو علی کا بھائی, علی تو اس کا بھائی. مولا کائنات نے جب اس منظر کو دیکھا رو پڑے, آنکھوں میں آنسو آ گئے. حضرت اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا, اے علی کیوں رو رہے ہو, رونے کا سبب کیا ہے؟ عرض کرتے آقا آپ نے سب کو بھائی بنایا, سعد ابن وقاص کا فلاں کو بھائی بنا دیا, عمر کا فلاں کو بھائی بنا دیا, ابو بکر کا فلاں کو بھائی بنا دیا. اللہ کے نبی سے میں بچ گیا ہوں. نبی پاک نے حضرت علی کو اپنے سینے سے لگایا, فرمایا علی غم نہ کرو, انت اخی فی الدنیا والآخرۃ. علی سنو, تم میرے بھائی ہو, دنیا میں بھی بھائی ہو اور آخرت میں بھی میرے بھائی ہو. دنیا کے یہ رشتے جتنے ہیں نا, یہ سب دنیا میں ہے نا. ماں دنیا میں ہے, باپ دنیا میں ہے, بھائی دنیا میں ہے. انتقال کے بعد میدان آخرت میں جب ہم ہوں گے رشتے ٹوٹ جائیں گے. مگر علی اور نبی کا رشتہ دیکھو. اللہ کے نبی یہ نہیں فرماتے کہ تو دنیا میں میرا بھائی ہے, غم نہ کر. فرماتے ہیں انت اخی فی الدنیا وفی الآخرۃ. علی تم میرا بھائی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں. سب کے رشتے ٹوٹ سکتے ہیں لیکن میرا تجھ سے رشتہ نہیں ٹوٹ سکتا. یہ اتنا مضبوط رشتہ ہے کہ جس کو کوئی نہیں توڑا جا سکتا. یہ آخرت میں بھی برقرار رہنے والا رشتہ ہے. اور پھر اس رشتے کو لوگوں سے منوایا اللہ کے نبی نے. میں نے کل عرض کیا تھا کہ 9 ہجری کو نبی نے آخری حج فرمایا, زندگی کا پہلا اور آخری حج. ایک ہی حج فرمایا اللہ کے نبی نے. اب یہاں سے تھوڑا سا اطمینان سے سنیں کہ یہاں پہ کچھ میں نئے نکات دوں گا آپ کو انشاءاللہ. ایک ہی حج فرمایا. میں نے ایک بار غور کیا, 8 ہجری میں حج فرض ہوا اور پہلے حج کے امیر بن کے گئے حضرت ابوبکر صدیق. اس 8 ہجری میں اللہ کے نبی شریک نہیں ہوئے حج میں, مدینے میں مقیم رہے آپ. 9 ہجری دوسرے سال اللہ کے نبی گئے, حج فرمایا, صحابہ کو حج کا سبھی کو ڈھنگ سکھایا. اللہ تعالیٰ نے نماز مکے میں فرض کی, روزے مدینے میں 2 ہجری میں فرض فرمائے. اللہ نے بہت ساری عبادتوں کو جب فرض کیا تو ابتدا میں کیا, لیکن حج کو اختتام پہ فرض کیا جا رہا ہے. اس میں کیا حکمت تھی؟ 8 ہجری میں کیا تو نبی 8 ہجری میں بھی حج کرتے, 9 ہجری میں بھی حج کرتے, 2 حج ہوتے, 10 ہجری میں آپ کا وصال ہو گیا. مگر نبی 8 ہجری میں بھی حج کے لیے تشریف نہیں لے گئے, 9 ہجری میں لے کے جا گئے. اس کی حکمت کیا تھی؟ میں اپنے ذہن سے سوچنے لگا تو خیال آیا کہ اس میں نبی کی حکمت یہ ہے کہ اللہ کے نبی اگر چاہتے اللہ تعالیٰ پہلے ہجری میں حج فرض کر دیتا. اللہ کے نبی ہر سال حج کرتے, چاہتے تو 10 حج کرتے, چاہتے تو پوری 40 سالہ زندگی میں 40 حج کرتے. مگر نبی نے ایک حج کر کے بتایا کہ دیکھو اگر استطاعت ہو تو ایک ہی حج کر لیا کرو, استطاعت نہ ہو تو نہ کیا کرو, تاکہ کوئی امیر ہر سال حج کر کے یہ ضرور نہ کرے کہ دیکھو ہمیں تو اللہ نے اتنے حج دیے, تمہیں ایک بھی حاجی نے بنایا, ایک بھی حج نہیں کروایا. نبی پاک نے ایک ہی حج کیا تاکہ ایک حج کو جانے والے کو بھی احساس کمتری نہ ہو کہ فلاں صاحب تو 4 حج کیے ہوئے ہیں, فلاں صاحب تو 5 حج کیے ہوئے, میں نے تو ایک ہی کیا. جب وہ اپنے ایک حج کو غریب حاجی دیکھیں گا تو اس کو احساس ہوگا ارے کیا ہوا میں نے کیا, اللہ کے نبی نے بھی تو ایک ہی کیا ہے, زندگی میں ایک ہی تو کیا ہے. اب حج پہ بات آ گئی تو میں ایک عقیدے کا نقطہ بیان کر دوں. جب 8 ہجری میں حج فرض ہوا تو اللہ کے نبی کھڑے ہوئے, خطبہ ارشاد فرماتے ہیں, کہتے ہیں یا ایھا الناس تم پہ حج فرض کیا گیا, اے لوگوں تم پہ حج فرض کیا گیا. ایک صحابی کھڑے ہوئے, اللہ کے نبی کیا ہر سال حج فرض کیا گیا؟ آپ خاموش ہو گئے. اللہ کے نبی خاموش ہے, وہ صحابی بیٹھ گئے. کچھ دیر کے بعد دیکھا سرکار جواب نہیں دے رہے. پھر نبی پاک نے فرمایا لوگوں تم پر حج فرض کیا گیا. پھر وہی صحابی کھڑے ہوئے عرض کرتے یا رسول اللہ کیا ہر سال حج فرض کیا گیا؟ نبی پاک پھر خاموش ہے. وہ صحابی کچھ دیر انتظار کرتے رہے, پھر بیٹھ گئے.
نبی پاک نے تیسری بار ارشاد فرمایا لوگوں تم پر حج فرض کیا گیا ہے. پھر صحابی کھڑے ہوئے کہتے کہ یا رسول اللہ کیا ہر سال حج فرض کیا گیا؟ نبی پاک پھر خاموش ہے، وہ بیٹھ گئے. جب تیسری بار بیٹھے تو فرمایا اے شخص تو مجھ سے بار بار پوچھتا رہا کہ کیا ہر سال؟ قسم خدا کی اگر میں ہر سال کہہ دیتا تو تم پر ہر سال فرض ہو جاتا. اس سے کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صاحب اختیار ہے. جو زبان نبوت سے نکل جائے وہی شریعت بن جاتا ہے. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا عالم ہے. آپ نے کہا اگر میں ہر سال کہہ دیتا تو ہر سال فرض ہو جاتا. نبی پاک نے ایک ہی حج فرمایا. اس حج میں حضرت علی بھی ہے. اور یہاں پر ایک بڑی پیاری عقیدے کی بات عرض کرتا چلوں. حضرت علی جو ہے یمن سے کچھ جانور کو لے کر آتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حج سے فارغ ہونے کے بعد جانوروں کو ذبح فرمانا شروع کیا. حضرت علی نے بھی جانوروں کو ذبح فرمایا. اب سنن دارمی کی حدیث ہے، یہاں سنن دارمی شاید رکھی ہوئی ہے، دیکھ رہے ہیں. سنن دارمی کی حدیث ہے کہ امام دارمی رحمۃ اللہ تعالی نے، جو امام بخاری، امام مسلم اور امام ابو داؤد کے استاد ہیں. کس کے استاد ہیں؟ امام بخاری، امام مسلم اور امام ابو داؤد کے. تین محدثین کے، تین سیاستہ کے ائمہ کے استاد ہیں. سنن دارمی میں کہتے ہیں کہ جب نبی پاک نے قربانی پیش کی پھر علی کو قریب کیا اور علی کو وصیت فرماتے علی سنو یہ میری زندگی کا آخری حج ہے، میری زندگی کی آخری قربانی ہے. میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ جب تک تمہیں زندہ رکھے، جب تم حیات ظاہری میں رہو، ایک قربانی اپنی طرف سے کرنا، ایک قربانی میری طرف سے کرنا. مولا کائنات فرماتے ہیں کہ وہ دن اور آج کا دن ہے، میں ہمیشہ سے دو قربانیاں کرتے ہوئے آ رہا ہوں. ایک قربانی اپنے نبی کے نام سے کرتا ہوں، ایک قربانی اپنے نام سے کرتا ہوں. گویا علی بتا رہے ہیں کہ مردوں کو، میں تو مردہ نبی کو نہیں کہہ رہا ہوں، اس سے ایک نتیجہ دے رہا ہوں کہ اپنے مرحوم کو ایصال ثواب کے لیے کچھ پہنچانا یہ تو نبی کا حکم اور نبی کی سنت ہے. اور اس پر عمل کرنے والا کون ہے؟ حضرت علی ہے. حج سے فارغ ہونے کے بعد قربانی کی. حضرت علی فرماتے ہیں کہ اس کے بعد جب حج سے فراغت حاصل ہوئی تو صحابہ کے ساتھ آپ نکل پڑتے ہیں مدینے کی طرف. ایک مقام آیا، میں نے کل عرض کیا تھا، اور وہ ہے مقام غدیر خم. ایک کنواں ہے بدر اور مکے کے درمیان میں. نبی پاک نے اچانک اعلان فرمایا یہیں سب ٹھہر جاؤ. قافلے روک دیے گئے. روکنے کے بعد بلال کو بلایا، کہا بلال تمام صحابہ کو آواز دے کر پکارو، اذان دے کر پکارو. بلال نے اذان دینی شروع کی. تمام صحابہ جمع ہو گئے، سب باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. اسی انداز میں، جس انداز میں نماز کی صفیں بنتی ہے، جب سب صحابہ کھڑے ہو گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر سوار ہے. فرمایا علی کہاں ہو؟ حضرت علی لبیک یا رسول اللہ کہہ کے آگے آتے. کہتے علی تم بھی اونٹ پر سوار ہو جاؤ. مولا کائنات کو بھی اونٹ پر سوار کیا، اور سوار کرنے کے بعد ان کے اونٹ کو بھی اپنے قریب بلایا. علی کے ہاتھوں کو پکڑا اور پکڑنے کے بعد فرمایا اے لوگوں سنو، من کنت مولا ہوں فعلیہ مولا، میں جس کا مولا ہوں علی بھی اس کے مولا ہے. میں جس کا مددگار ہوں علی بھی اس کے مددگار ہے. جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی اس نے خدا سے محبت کی، اور جس نے خدا سے محبت کا حق ادا کیا اللہ تعالیٰ اسے جنت عطا فرمائیں گا. میں علی کی محبت تم پہ واجب قرار دیتا ہوں، اپنے اہل بیت کی محبت تم پہ فرض قرار دیتا ہوں. اے لوگوں انی تارکم فیکم الثقلین اولہما کتاب اللہ واہل البیت، میں تمہیں دو بڑی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. اس کے مر جانے کے بعد ان دو چیزوں کو تھامے رکھنا، پکڑے رکھنا، اسے کبھی نہ چھوڑنا. پہلی چیز کیا ہے؟ اللہ کی کتاب، اور دوسری چیز میرے اہل بیت. اب یہاں پر میں ایک دوسرے موضوع پر آ رہا ہوں، اسی سے ٹچ کرتا ہوا. اللہ کے نبی نے کہا من کنتو مولا، جس کا میں مولا. مولا کے معنی ہوتے آقا، مولا کے معنی ہوتے سردار، مولا کے معنی ہوتے مالک. جو مالک ہو، جو اختیار رکھتا ہو، اس کے معنی ہوتے مولا. مولا سے بنا ہے مولانا. نبی نے فرمایا جس کا میں مولا علی اس کے مولا، جس کا میں مالک علی اس کے مالک، جس کا میں مددگار علی اس کے مددگار. یہیں سے حضرت مولا کائنات کا لقب ہوتا ہے مولا کائنات. مگر کچھ جماعتوں کو اس سے اعتراض ہے، کچھ جماعتوں کو اس سے اعتراض ہے. دو اعتراضات ہیں ان کے. پہلا اعتراض کی حدیث ضعیف ہے، اور دوسرا اعتراض ان کا یہ ہے کہ مولا تو صرف اللہ تعالیٰ ہے، نہ رسول کو مولا کہا جا سکتا ہے
نہ علی کو مولا کہا جا سکتا ہے. جب رسول کو نہیں کہہ سکتے تو علی کو کیسے کہا جا سکے؟ آئیے میں اس کے لیے چند علمی روشنی میں کچھ ایسی باتیں جو عقل میں بھی آپ کے آ جائیں اور جو آپ کے مزاج کے لیے نئے ہوں، آپ کی معلومات کے لیے نئے ہوں، وہ بتاتا چلوں. ایک مقام وہ آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنگ سے لوٹتے ہیں، حضرت علی بھی ساتھ میں ہیں. جب جنگ سے لوٹے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے ایک مقام پر بیٹھ جاتے ہیں، تشریف رکھتے ہیں. حضرت علی بھی بیٹھ گئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا علی اپنے زانوں کو قریب کرو کہ میں تیرے زانوں پہ سر رکھ کے آرام کرنا چاہتا ہوں. علی نے اپنے زانوں کو بچھا دیا، جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں مانڈی مار کے بیٹھنا. اللہ کے نبی نے اپنا سر اقدس علی کی گود میں رکھ دیا. یہ واقعات آپ نے سنے ہیں، میں اس سے کچھ نتیجہ الگ بتانا چاہوں گا. سوئے، نماز عصر قضا ہوئی، آپ نے سنا ہے. علی رو پڑے، نماز چھوڑتا ہوں تو محبت رسول کا تقاضا ہے کہ نبی کی نیند میں خلل آئے گا. نبی کی نیند کا خیال کرتا ہوں تو نماز چھوٹتی ہے. کشمکش ہوئی، رونا شروع کیا، آنکھوں سے آنسو نکلے، نکلنے کے بعد رخسار رسول پر گرتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھیں کھولی. علی کیوں رو رہے ہو؟ عرض کہ یا رسول اللہ نماز عصر قضا ہو گئی، سورج ڈوب گیا ہے. جب سورج ڈوب جاتا ہے نماز عصر کا وقت ختم ہو جاتا ہے، اور جب غروب آفتاب ہوتا ہے تو نماز مغرب کا وقت شروع ہو جاتا ہے. یہ ہے ایک قانون ہمارے ہاں، یہ ہے طریقہ ہمارے ہاں، یہ ایک وقت کا تعین ہے. یا رسول اللہ نماز عصر قضا ہو گئی اور زندگی میں آج تک انہوں نے کوئی نماز قضا نہیں کی ہے. آج ایک ہی نماز قضا کی، اور وہ بھی آپ کی محبت میں. یہاں ایک ذہن ملتا ہے، علی کے لیے اگر نماز کی اہمیت اتنی زیادہ ہوتی محبت رسول سے تو وہ رسول کو چھوڑ دیتے، نماز لے لیتے. مگر علی نے مزاج دیا یہاں سے، لوگوں میں نماز تو چھوڑ سکتا ہوں، رسول کو نہیں چھوڑ سکتا. اور میں اس لیے مزاج دے رہا ہوں کہ دیکھو ایسا موقع آ جائے تو تم نماز چھوڑ دینا، رسول کو نہ چھوڑنا. اس لیے کہ تمہارے بعد ایک زمانے میں ایک جماعت آئیں گی جو نماز تو لے لیں گی، روزہ تو لے لیں گی، حج تو لے لیں گی، مگر رسول کو چھوڑ دیں گی، رسول کو اپنے جیسا کہیں گی. علی نے مزاج دیا. اب اس کے بعد نبی نے کہا کیا کیا؟ اللہ کے نبی نے کیا کہنا چاہیے تھا؟ اگر اختیار نہ ہوتا تو آپ کہتے علی تم نے مجھے اٹھا دیا ہوتا. تمہیں نہیں معلوم نماز کی اہمیت کتنی ہے؟ تمہیں نہیں پتا؟ نماز چھوڑ دی، مجھے اٹھا دیتے، میرا سر اٹھا کے زمین پہ رکھ دیتے، خود نماز پڑھ لیتے. اب یہ تو نہیں مجھے معلوم کہ اللہ کے نبی نے عصر کی نماز پڑھ لی تھی کہ علی کے ساتھ بعد میں پڑھی. اب تلاش کریں گے تو ملیں گا، ابھی مجھے اس سے غرض بھی نہیں ہے. علی نبی نے یہ بھی نہیں فرمایا. اچھا دوسرا ایک اور حکم تھا، اچھا علی جانے دو، افسوس مت کرو، جاؤ میں بھی اللہ کی بارگاہ میں تمہارے لیے مغفرت کی دعا کروں گا، معافی کی دعا کروں گا، اٹھو جاؤ نماز قضا پڑھ لو. یہ بھی نہیں فرمایا. علی تم اللہ اور اس کے رسول کی خدمت میں تھے، اور اللہ رسول کو گوارا نہیں کہ جب تم خدمت رسول میں ہو تو تمہاری نماز قضا ہو. علی میں تمہاری نماز اب وقت میں پڑھا دیتا ہوں. یہ کہہ کر نبی باہر تشریف لاتے ہیں. اب بے شمار صحابہ اس کے راوی اور چشمدید گواہ دیکھتے ہیں کہ اشارہ نبوت ہوتا ہے، اور جو اشارہ ہوتا ہے ڈوبا ہوا سورج واپس پلٹنا شروع ہوتا ہے. یہ واقعہ سنا ہے نا آپ نے؟ اب میں جو نتیجہ دے رہا ہوں وہ سنیے. آئیے ذرا بخاری شریف کھولیے. دیکھیے ہر کتاب یہاں ہے، حالانکہ سب لایا تھا نشان لگا کے، مگر ایک ایک حدیث تلاوت کروں گا تو پھر بہت ساری باتیں وقت بڑا تنگ ہو جاتا ہے مجھے. جس کو شبہ ہو بعد میں تقریر کے مجھے دیکھ سکتا ہے، میں ایک ایک حوالہ دینے کا ذمہ دار ہوں. بخاری شریف کی حدیث ہے، امام بخاری نقل کرتے ہیں ابو ہریرہ سے کہ جب سورج طلوع ہوتا ہے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے اللہ کی بارگاہ میں. سورج کہتا مالک کائنات اجازت ہے طلوع ہوں یا نہ ہوں؟ اجازت لیتا ہے، ارشاد ربانی ہوتا ہے طلوع ہو جا، طلوع ہو جاتا ہے. نبی پاک فرماتے ہیں بخاری کی حدیث میں کہ جب غروب ہوتا ہے تو پھر سجدہ کرتا ہے. مولا غروب ہو جاؤں، ارشاد ہوتا ہے غروب ہو جا. یہ روز کا معمول ہے. قیامت کا جب دن ہوگا تو طلوع ہونے کے وقت سجدہ کرے گا، عرض کرے گا مولا طلوع ہوں، ارشاد فرمائے گا نہیں، 40 دن تک نہیں نکلیں گا، 40 روز تک مسلسل روز سجدہ کریں گا. اسی وقت جس وقت طلوع ہوتا ہے اجازت طلب کرتا رہیں گا، مگر ہر روز کہا جائے گا طلوع ہونے کی اجازت نہیں.
طلوع ہونے کی اجازت نہیں. 40 دن گزر جائیں گے. جب 40 دن گزر جائیں گے تو جب 40واں سجدہ ہوگا اللہ فرمائے گا اب طلوع ہو جا. 40 دن کے بعد سورج باہر نمودار ہوگا اور وہی قیامت کا دن ہوگا. جیسے ہی سورج نمودار ہوگا لوگ دیکھیں گے 40 دن کے بعد سورج نکلا ہے, چلو اپنے کام کاج میں مصروف ہو جاؤ, کام کاج کی طرف چلو, بازاروں میں چلو, بازار کھلیں گے. اللہ کے نبی فرماتے اسرافیل سور پھونکیں گے اور قیامت برپا ہو جائیں گی. یہ ہے قیامت کا ایک منظر. اب میں بتانا چاہتا ہوں, بخاری کی حدیث بتاتی ہے سورج طلوع ہوتا ہے تو سجدے میں, غروب ہوتا ہے تو سجدے میں. جب علی کی نماز عصر قضا ہوئی سورج کہاں تھا؟ سجدے میں. غروب ہو چکا تھا, نبی نے اشارہ کیا اے سورج تو اللہ کی فرما برداری میں ضرور ہے, مگر تو فرما برداری خدا ہے تو میری فرما برداری میں ہے. یہ میرا حکم ہے کہ تجھے میری فرما برداری کی لاج رکھنی ہوگی. تیرا سجدہ قضا ہو سکتا ہے مگر علی کا سجدہ قضا ادا ہو, یہ ہمارا نہیں ہے. سورج پر اشارہ کیا اللہ کے رسول نے تو سورج نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا ہوگا مالک کائنات میں نے غروب ہونے کی اجازت لی, تجھے سجدہ کیا, کیا حکم ہے؟ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے سورج ساری کائنات ہم نے نبی کی خدمت میں کر دی ہے, تو جو کہا ہے مجھے یہ گوارا ہے نبی کی اطاعت کرنے والے علی کا سجدہ قضا ہو جائے, مجھے یہ گوارا نہیں. سورج کو طلوع فرمایا. اب ایک اور میں دوسرا اشارہ بتاؤں. یہ تو ہو گئی ایک حدیث کی روشنی میں بات. اب میں تھوڑا سائنس بتاؤں گا. آج سورج ہم سے کتنا دور ہے؟ ذرا سائنس کی کتابیں پڑھیں. آئنسٹائن جس نے کہا کہ زمین گھومتی ہے, اور اس سے پہلے کہ دوسرے فلاسفر اور سائنسداں انہوں نے سورج کے فاصلے کی باتیں کی, سورج کی روشنی کی باتیں کی. اور روشنی کے بارے میں جب انہوں نے ریسرچ کی تو انہوں نے کہا کہ روشنی کی رفتار, یہ جو لائٹ ہے روشنی, لائٹ کی رفتار 1,86,000 فی سیکنڈ. کتنی؟ 1,86,000 فی سیکنڈ. ایک سیکنڈ میں یہ روشنی 1,86,000 میل ایک سیکنڈ میں طے کر لیتی ہے روشنی. اور سائنس کی کتاب میں نے پڑھا جس کا نام ہے کہ انگریزی میں میگزین آتی ہے منتھلی, بہت پہلے وہ آتی تھی, ابھی پتہ نہیں, میرے پاس کچھ پرانی میگزینیں ہیں. اس میں پڑھا تھا دا سائنٹیفک ویوز میگزین کا نام ہے کہ یہ جو ہماری الیکٹرک ہے بجلی, یہ بھی بجلی ہے, روشنی ہے, یہ بھی یہ کرنٹ جس کو ہم کہتے ہیں, اس کی رفتار کتنی ہے. سائنسدانوں نے ریسرچ کیا کہ زمین کے ایک حصے پر ایک تار لگایا جائے, مثلا یہ ہم یہاں بیٹھے ہوئے شبانی کلب میں, یہاں پر ایک پلگ میں ہم ایک وائر لگا دیں اور اس وائر کو پورے دنیا کا چکر لگا کے لے کر آئیں, واپس یہی پوری دنیا گھما کر لے کر آئیں اس وائر کو, اور واپس پھر شبانی کلب میں اس وائر کو لائے اور اس وائر سے ایک بلب جوڑ دیں. اب بٹن دبائیں, کرنٹ سپلائی ہوگا, وائر سے سپلائی ہو کے پوری دنیا کا چکر لگا کے جب بلب تک آئے گا تو سائنسداں کہتے ہیں 9 سیکنڈ میں بلب روشن ہو جائے گا. پوری بجلی کی رفتار کا عالم یہ ہے کہ 9 سیکنڈ میں پوری دنیا کا چکر لگا لیتی ہے. اچھا چلیے اب سورج کی بات کرتے ہیں. سورج کی روشنی جو ہم تک پہنچتی ہے, سائنسداں کہتے ہیں 3.5 منٹ میں ایک روشنی ہم تک پہنچتی ہے. ایک کرن اگر سورج سے جدا ہو نکلے تو زمین تک آنے کے لیے 3.5 منٹ اس کو لگتے ہیں. کتنے منٹ؟ 3.5 منٹ. اور اس کی رفتار کتنی ہے روشنی کی؟ ایک سیکنڈ میں وہ کتنا فاصلہ طے کرتی ہے؟ 1,86,000 فی سیکنڈ. اور اگر اس کو ہم کلومیٹر میں اپلائی کریں تو تقریباً 3 لاکھ ہوتے ہیں. 3 لاکھ فی سیکنڈ کے حساب سے روشنی نکلی. اب جب ہماری زمین تک پہنچی تو 3.5 منٹ میں آ گئی. کتنے لاکھ کتنے کروڑ میلوں کا فاصلہ روشنی نے طے کیا. ایک بہت لمبا, میں نے کیلکولیٹ کیا اس کو, آج بیٹھا تھا میں کیلکولیٹ کرتے, تو اس روشنی کے حساب سے اگر میں دیکھوں, اور اس سے زیادہ کم ہو سکتا ہے, یہ ایگزیکٹ فگر نہیں ہے, روشنی کے حساب سے فگر نکالا ہے, تو زمین اور سورج کے درمیان جو فاصلہ ہے, زمین اور سورج کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ کتنا ہوتا ہے؟ 6,30,00,000 کلومیٹر. ہماری زمین سے سورج کا فاصلہ 6,30,00,000 میٹر, یہ فاصلہ ہے. مطلب نبی زمین پر ہے, اللہ کا آخری پیغمبر زمین پر جلوہ گر ہے, سورج نبی سے 6,30,00,000 میٹر کی دوری پر ہے, مگر آپ قربان لائیے قوت نبی پر, اختیار نبی پر, اشارہ نبی سے ہو رہا ہے.
असर 6 करोड़ 30 लाख दूरी पर हो रहा है। दुनिया का काफ है, इसको तो 9 सेकंड लगते हैं, मगर नबी के इशारे को सेकंड नहीं लगा। जैसे जैसे इशारा होता है सूरत पलटना शुरू होता है। ये एक बात हो गई। अब चलिए दूसरी बात मैं एक और साइंटिफिक बताऊं। हमारे आइंस्टाइन साहब और फिथागोरस सबसे पहला साइंटिस्ट है फिथागोरस, उसने कहा जमीन घूमती है और सूरज मरकज है, सूरज के इर्द गिर्द जमीन भी घूमती है। ये एक अलग टॉपिक है कि हम जमीन को घूमता हुआ मानते हैं कि नहीं मानते, अभी इस पे बहस नहीं है। लेकिन बहरहाल सूरज के इर्द गिर्द बहुत सारे सैयारे, जुपिटर, मिस्ट्री, जोहल, जोहरा और क्या कहते हैं कमर, चांद, सब गर्दिश करते हैं इसके इर्द गिर्द, सूरज के इर्द गिर्द। और साइंसदान कहते हैं कि इनकी गर्दिश एक महदूद दायरे में है, वक्त के साथ बंधी हुई है। कुरान में सूरह यासीन में कहा कि हमने इनको एक मदारों में कर दिया, ये अपने अपने मदारों में तैर रहे हैं। एक सेकंड का भी इधर से उधर तवाजुन बिगड़ जाए, एक थोड़ा सा भी इसमें डिफरेंट और फर्क आ जाए, तो एक सैयारा दूसरे सैयारे से टकरा जाए और स्फोट हो जाए और सैयारे खत्म हो जाए। ये एक हुक्म के तहत बंधे हुए हैं, अपनी मेयाद अपने वक्त के तायुन के साथ गर्दिश कर रहे हैं। जब सूरज गर्दिश करता है उसके फासले पे जमीन भी है, उसके फासले पे चांद भी है, मिस्ट्री भी है, जोरा भी है, जहर भी है। दुनिया के तमाम सैयारे चांद सूरज के इर्द गिर्द गर्दिश करते जा रहे हैं, सब उसके पीछे हैं। सूरज जैसे जैसे गर्दिश कर रहा है, एक ही भी गर्दिश है उसके साथ साथ है। ये पूरा यूनिवर्स जो है ये सूरज के इर्द गिर्द मंडला रहा है। और ऐसे हजारों सूरज है जिनके इर्द गिर्द सैकड़ों सैयारे गर्दिश कर रहे हैं। हर सैयारा किसी ना किसी बड़े सैयारे की मदार में गर्दिश करता हुआ नजर आता है। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरज को पलटाया। अब आप देखें उंगली का इशारा हुआ, सूरज पलटा, तब सूरज पलटा तो सिर्फ सूरज नहीं पलटा, साइंस तो मानना पड़ेगा कि चांद भी पलट रहा है, मानना पड़ेगा कि ज़हर भी पलट रहा है, मानना पड़ेगा कि मिस्ट्री भी पलट रहा है। जितने सैयारे हैं सब इशारे नबी पे गर्दिश कर रहे हैं। एक उंगली का इशारा है, पूरी कायनात गर्दिश में आ चुकी है, पूरी कायनात हरकत में आ गई है। जिस नबी की ताकत का यह आलम हो कि एक इशारा है तो कायनात जुम्बिश में आ जाए, जब आखिरत में अपने इख्तियार का इजहार करेगा, अपने इख्तियार को इजहार करेगा, तो क्या होगा? पुलसिराज उसकी इताअत करता हुआ नजर आएगा, दरोगा हिम्मत उसकी इताअत करता हुआ नजर आएगा। चार सूरज तो मामूली सा है, इनके चलाने पे तो फरिश्ते आते हैं, फरिश्ते नबी की इताअत करते हुए नजर आएंगे। ये नबी है कि जिसका इशारा होता है तो कायनात घूमती है, और जिसके लिए कायनात घूम दी जाती है वही मौला कायनात हुआ करता है। यही है मौला कायनात, जिनके लिए कायनात को गर्दिश में लाया जा रहा है। अब समझ में आया हम अली को मौला कायनात क्यों कहते हैं? कायनात आई है इनके लिए, और पूरी कायनात किस लिए जुम्बिश में आई है? अली के एक सजदे के लिए। अरे अली अगर तेरा एक सजदा कहा हो जाए तो कायनात के अंदर इंतशार हो जाता है। अगर तेरे एक वक्त नहीं बल्कि अगर एक दिन की नमाज कज़ा हो जाए तो मैं समझता हूँ कयामत बर्पा हो जाए। अली तेरे एक सजदे की अदा के लिए, तेरे एक सजदे को अदा करने के लिए पूरी कायनात अपने आप को वापस लाती है। अली तेरा सजदा कितना मुबारक होगा, कितना बड़ा होगा। जब अली के सजदे की बुलंदी का आलम है तो नबी की बुलंदी का आलम क्या होगा? बराबरी की जा सकती है। अरे तुम तो अभी अली के एक सजदे का जवाब नहीं ला सकते। तहज़ीरुन नास में लिखा कासिम नानतवी ने, कहते हैं कि नबी जो मुमताज होते हैं अपनी उम्मत में इल्म की बिना पर होते हैं। नबी जो ग्रेट होते हैं वो इल्म की बिना पर होते हैं। रहा अमल तो इसमें बाज औकात तो उम्मती नबी से बढ़ जाते हैं, अमल में उम्मती नबी से बढ़ जाते हैं। और इस पे दलील क्या है? बड़ी बचकानी दलील है। दलील ये है साहब, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र कितनी थी? 63 साल। नमाज का फर्ज हुई ऐलान नबुव्वत के बाद, 23 साल आपने नमाज पढ़ी। 23 साल से पहले तो आपने नमाज भी नहीं पढ़ी तो वो फर्ज नहीं थी। एक शख्स 20 साल की उम्र से नमाज पढ़ना शुरू करे, 80 साल तक पढ़ता रहे तो 60 साल उसने नमाज पढ़ी, तो नबी से नमाज में बढ़ा कि नहीं बढ़ा? ये कैलकुलेशन है।
میں کہتا ہوں جاہل ہو, نبی کا ایک سجدے کا تم جواب نہیں لا سکتے, علی کے سجدے کا جواب تمہارے پاس نہیں ہے, نبی سے عبادت میں برابری کرنے چلے ہیں. اور نہ تم نبی سے برابری کر سکتے ہو نہ عمل میں برابری کر سکتے ہو. ابھی تو تم علی کے مقابلے میں نہیں ہو تو نبی کا مقابلے میں کہاں سے ہوں گے؟ اب یہ کائنات کیوں اشارہ نبی پہ چلتی ہے؟ اس کے لیے میں ایک حدیث سنا دوں, اس کے بعد میں اختتام کروں گا, باقی گفتگو بھی کل ہوگی. یہ ایک میرے ہاتھ میں اس وقت کتاب ہے, اب اس سند کے ساتھ میں پڑھ دینا چاہتا ہوں, اور یہ تحدیث نعمت پہ کہہ رہا ہوں. یہ حدیث جو میں پڑھوں گا اس مہینے تقریباً میرے خیال سے 10 سے 20 بار پڑھنے میں آئی ہوں گی. یہ عجیب حدیث ہے کہ یہ بار بار تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے. یہ وہ عظیم حدیث ہے. یہ کتاب ہے الموہب اللدنیہ. کس کی ہے یہ؟ امام قسطلانی کی بیروت سے چھپی ہے, لبنان, سعودیہ انڈیا کی نہیں ہے. حدیث کی کتاب ہے. اس کے لکھنے والے حضرت امام احمد بن قسطلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے وقت کے جلیل و قدر محدث ہیں, اپنے وقت کے بہت بڑے امام ہیں, اپنے وقت کے فن اسماء اور رجال کے یعنی حدیث کی روایتوں کے پرکھنے کے بہت بڑے محدث و امام ہیں. یہ وہ امام ہیں کہ جن کی یہ سیرت کی کتاب بڑے بڑے علماء, امام, ائمہ انہی کی کتابوں سے حوالے لیتے آئے ہیں. یہاں تک کہ چاہے اشرف علی ہو, یہ ہو, یہ بہت پہلے, یہ اس وقت کے امام ہے جب مولانا احمد رضا پیدا بھی نہیں ہوئے تھے. ان کی پیدائش کی تاریخ 851 ہجری ہے اور وصال ان کا 943 ہجری ہے. مواہب اللدنیہ یہ عربی زبان میں 4 جلدوں میں کتاب ملتی ہے, عربی میں ہے, اردو میں نہیں آئی ہے. یہ اس کتاب کا صفحہ نمبر 71 ہے. حدیث پاک نقل کرتے ہیں حضرت امام قسطلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, کہتے ہیں وہ روی عبد الرزاق بسندہ. حضرت امام عبد الرزاق نے اپنی سند سے حدیث بیان کی. یہ امام عبد الرزاق کون ہے میں بتا دوں, یہ تابعی ہے جلیل و قدر, امام بخاری کے اور امام مسلم کے استاد ہیں. یہ اپنی سند سے حدیث بیان کر رہے ہیں. عبد الرزاق تابعی کہتے ہیں روی عبد الرزاق بسندہ ان جابر بن عبداللہ انصاری. عبداللہ ابن جابر انصاری سے عبد الرزاق روایت کرتے, قالا قلت یا رسول اللہ بأبی انت و امی, اے اللہ کے نبی میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائے, اخبرنی ان اول شیء خلق الاشیاء, اخبرنی ان اول شیء خلق اللہ تعالی قبل الاشیاء. حضرت عبداللہ ابن جابر کہتے ہیں کہ میں نے نبی پاک سے پوچھا. عبداللہ ابن جابر کون ہے؟ صحابی رسول ہے, جلیل و قدر صحابی ہے نبی کے. کہتے ہیں ہم نے نبی پاک سے پوچھا کہ اللہ کے نبی, اللہ تعالیٰ نے تمام اشیاء سے پہلے, تمام چیزوں سے پہلے, تمام مخلوق سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ کس چیز کی سب سے پہلے تخلیق کی؟ قال, اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا, یا جابرو ان اللہ تعالیٰ قد خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ. اے جابر, اللہ تعالیٰ نے تحقیق سب سے پہلے جسے پیدا کیا تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا کیا. تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا کیا. فجعل ذلک النور یدور بالقدرت حیث شاء اللہ تعالی. اور پھر جب تک اللہ نے چاہا یہ نور گردش کرتا رہا. کائنات بنی نہیں تھی, کچھ بھی نہیں تھا, یہ نور گردش کر رہا ہے. تو کہاں گردش کر رہا تھا؟ حدیث میں تو نہیں ہے. میرے عشق کا جزدان کہتا ہے اپنے رب کی کبریائی بیان کر رہا تھا, اپنے رب کی تعریف و توصیف بیان کر رہا تھا. نور نبی تعریف خداوندی کر رہا تھا اور پروردگار عالم اپنے محبوب کی تعریف بیان فرما رہا تھا. نور جب تک اللہ نے چاہا گردش کرتا رہا. اللہ کے نبی پھر آگے فرماتے وَلَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ لِلَحْوٌ وَلَا قَلَمٌ. اس وقت نہ لوح تھا, نہ قلم تھی, ولا جنتن, نہ جنت تھی, ولا نارن, نہ جہنم تھی, ولا ملکون, نہ فرشتے تھے, ولا سماعن, نہ آسمان تھے, ولا ارضن, نہ زمین تھی, ولا شمسن, نہ سورج تھا, ولا قمرن, نہ چاند تھا, ولا جنین, نہ جنات تھے, ولا انسیون, نہ انسان تھے. کچھ بھی نہیں تھا سوائے ذات خداوندی کے اور اس کے بعد میرے نور کے. بس 2 ذاتیں ہیں, ایک ذات خداوندی اور نور نبی صلی اللہ علیہ وسلم. فلما, اس کے بعد اراد اللہ تعالی ان یخلق الخلق, پھر اللہ نے چاہا کہ میں کائنات کو پیدا کروں, کائنات کی تخلیق کروں. اللہ نے ارادہ فرمایا. فرماتے قسم ذالک النور 40 اجزاء. تو میرے نور کے 4 حصے کیے اللہ نے, میرے نور کے 4 ٹکڑے کیے, 4 اجزاء میں میرے نور کو تقسیم کیا. فخلق من جزاء الاول قلم.
پہلے حصے سے قلم کو پیدا فرمایا، وہی ثانی اللوح، دوسرے حصے سے لوح کو پیدا کیا۔ لوح کیا ہے؟ یہ تختی ہے جس پر جو کچھ ہو چکا، جو کچھ ہونے والا ہے، سب کچھ لکھ دیا گیا ہے، سب لکھ دیا گیا ہے۔ انسانوں کی تقدیر لوح میں لکھی گئی ہے، قرآن لوح میں لکھا ہوا ہے، جو کچھ قیامت تک اور قیامت کے بعد ہوگا سب اللہ نے لوح پر، تختی پر کل تحریر فرما دیا ہے۔ نبی پاک فرماتے میرے نور کے 4 حصے کیے، پہلے سے کیا تخلیق کی؟ قلم کی، دوسرے حصے سے لوح کی تخلیق کی، پھر فرماتے وَمِن ثالث العرش، اور تیسرے حصے سے عرش کو پیدا کیا۔ ثم قسم الجزاء الرباطی اربعۃ اجزاء، بچا ایک حصہ 3 حصوں سے، پہلے سے قلم، لوح، عرش، 3 بنا دیے، چوتھا حصہ بچا، تو نبی پاک فرماتے اس چوتھے کے پھر 4 ٹکڑے کیے اللہ تعالیٰ نے۔ پھر جب وہ 4 ٹکڑے کیے، فخلق من جزاء الاول حاملۃ العرش، پہلے اس حصے سے پھر اللہ تعالیٰ نے عرش کے تھامنے والے فرشتوں کو پیدا کیا۔ ثم قسم الجزاء ومن ثانی الکرسی، اور دوسرے سے کرسی کو پیدا کیا۔ اب یہ کرسی کیا ہے میں بتا دوں آپ کو، آیت الکرسی پڑھی ہے نا آپ نے، اس میں کرسی السماوات والارض، اللہ فرماتا ہے اس کی کرسی زمین و آسمان کو گھیرے ہوئے ہے۔ حدیث پاک میں ایک دوسری حدیث میں آتا ہے کہ نبی پاک فرماتے ہیں کہ اللہ کی کرسی اتنی بڑی ہے کہ پوری کائنات، زمین، آسمان، چاند، سورج، جتنا ہی پورا یونیورس ہے، کرسی کے مقابلے میں ایسے جیسے ایک میدان میں چھلا پڑا ہوا ہو، ایک انگوٹھی پڑی ہوئی ہو، اتنی بڑی کرسی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کرسی کو پیدا کیا۔ پھر فرماتے وَمِن ثالث باقی الملائکہ، تیسرے حصے سے فرشتے پیدا کیے۔ ثم قسم الجزاء الربع اربعۃ اجزاء، پھر ان میں سے جو ایک چوتھا حصہ بچا، پھر اس چوتھے حصے کے پھر 4 ٹکڑے کیے۔ پھر فرماتے فخلق من اول السماوات، اس میں سے پہلے حصے سے آسمان پیدا کیے، 7 آسمان بنائے۔ وَمِن ثانی الارضین، اور پھر دوسرے حصے سے زمین 7 پیدا فرمائی۔ وَمِن ثالث الجنۃ والنار، اور پھر تیسرے حصے سے جنت اور دوزخ پیدا کیے۔ ثم قسم الاربع اربعۃ اجزاء، کہ جو چوتھا حصہ بچا اس کے پھر 4 حصے کیے۔ فخلق من اول نور ابصار المؤمنین، نبی پاک فرماتے ہیں کہ بھی 4 ٹکڑے ہوئے، اس میں سے پھر ایک سے اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے ابصار، مومنوں کی فکر، ان کی علم گہرائی کو پیدا کیا، ابصار کو پیدا کیا۔ پھر فرماتے وہی سارے نور قلوبہم، دوسرے سے مومنوں کے قلب کو پیدا فرمایا۔ وحی المعرفۃ باللہ، اسی سے اللہ کی انہوں نے معرفت حاصل کی، اللہ کو پہچانا۔ ومن ثالث نور انسہم، اور پھر تیسرے حصے سے انسانوں کی تخلیق پیدا کی۔ وہو التوحید، اور پھر اس سے توحید کو پیدا کیا، اور وہ توحید کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ پوری حدیث یہاں ختم ہوئی، اور امام قسطلانی لکھتے یہ حدیث صحیح ہے۔ امام حاکم نے فرمایا کہ لما ثبتا فی الصحیحین، یہ حدیث صحیح سندوں سے ثابت ہے، ضعیف نہیں ہے یہ حدیث۔ میں یہ حدیث پڑھ کے بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ جتنی کائنات ہے سب نبی کے نور سے پیدا ہوئی، تو نبی اس کی اصل ہے۔ جتنی چیزیں ہیں سب نبی سے وجود میں آئی، تو اب سورج کا اشارہ کون سی معمولی بات ہے، کائنات کا اشارہ کون سی معمولی بات ہے، ارے ساری کائنات تو نبی سے ہی تخلیق ہوئی ہے، ساری کائنات اطاعت رسول میں لگی ہوئی ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے۔ کل جیسا کہ عرض کیا تھا، وصال نبی کے بعد ابو بکر صدیق خلیفہ ہوئے۔ اب میں اصل موضوع پہ آؤں گا انشاءاللہ کل، آج کافی وقت ہو گیا۔ اور ابو بکر صدیق کی جو خلافت ہے وہ زیادہ نہیں ہے، 2 سال 2 ماہ آپ کی خلافت رہی۔ اس کے بعد حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے، ان کی 10 سال 6 ماہ ان کی خلافت رہی۔ اس کے بعد عثمان غنی جن کی خلافت 12 سال رہی۔ اس کے بعد حضرت علی خلیفہ ہوئے، اور حضرت علی کی خلافت تقریباً 6 ماہ رہی، 6 سال رہی۔ اس کے بعد امام حسن خلافت کے دعوے دار بن کے کھڑے ہوئے، دوسری طرف امیر معاویہ کھڑے ہوئے، اور امام حسن کی خلافت 6 ماہ مختصر عرصہ رہا۔ امام حسن نے اپنی خلافت کو امیر معاویہ کو سونپ دیا، چند چیزوں پہ معاہدے ہو گئے، اور امیر معاویہ اسلامی مملکت کے پہلے بادشاہ بنے۔ امیر معاویہ کے انتقال کے بعد یزید اللعین خلیفہ ہوا۔ اس کے بعد کا بیان انشاءاللہ کل سے شروع ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ آئیے صلاۃ والسلام کے لیے کھڑے ہو جائیں۔